رحمت رمضان رحمت رمضان رحمت رمضان رحمت رمضان نور کا ہے یہ سما یہ سحری و افطار ہو تمہیں مبارک رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک. پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں، خدا کے نام سے لفظوں کا آغاز کرتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. سلامتی ہو ان کانوں کی سماعت پر، اس دل کی ہر دھڑکن پر، اس قدم کی ہر آہٹ پر، اور اس جسم کی ہر سانس پر کہ جو ہمیشہ حق کے متلاشی رہتی ہیں. ناظرین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر ہونے والی بہت ہی خوبصورت نشریات رحمت رمضان. تمام تر تعریف و توصیف حمد و ثنا اس رب لم یزل کے لیے کہ جس نے ہمیں رمضان المبارک سے نوازا. اب تو ہم تیسرے عشرے میں داخل ہو گئے ہیں، عشرہ جہنم سے آزادی. اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم پر ہمیشہ کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے. بے حد و شمار درود و سلام اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، عرب کے زیور، مدینے کے جھومر، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ جن کے صدقے امت کو رب کا مہمان، یہ عظمت والا مہینہ رمضان المبارک عطا کیا گیا. ناظرین کرام، سب سے پہلے میں اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کروا دوں. میرے دائیں جانب جو شخصیت تشریف فرما ہیں، سفیر عشق رسول ہیں، پیکر اخلاص و محبت ہیں، اور ہزاروں نہیں کروڑوں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی دھڑکن ہیں. ہم سب ان سے پیار کرتے ہیں، اور حضرت بھی بڑی محبت سے سفر کر کے یہاں تشریف لاتے ہیں اور ہمیں علم کے موتی عطا فرماتے ہیں. ہم سب کے پیارے ہر دل عزیز حضرت علامہ مولانا سمر عباس قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ حضرت، یعنی یوں کہیے کہ جمعے کا دن، آج جمعے کا دن گزرا ہے، اب تو شب ہفتہ لگ گئی ہے. جمعے کا دن وہ ہوتا ہے کہ حضرت اپنے شہر والوں کو بھی نوازتے ہیں. توبہ ٹیکسنگ سے حضرت تشریف لاتے ہیں، وہاں جمعہ پڑھاتے ہیں. ماشاءاللہ ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، اور ان سب کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ بھائی جمعہ حضرت ہی پڑھائیں گے. تو حضرت اتنا لمبا سفر کر کے یہاں سے تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر واپسی ہی طوفانی سفر فرما کے حضرت تشریف لاتے ہیں. یقیناً یہ بھی بہت بڑی بات ہے، میں سمجھتا ہوں قریب بکرامت ہے حضور. جی، سفر تو یقیناً کافی لمبا ہے، اور ایک مہینہ جو ہوتا ہے نا یہ رمضان شریف کا، دو ڈرائیور ہیں میرے، میں دونوں کو چھٹی دے دیتا ہوں. اچھا، آپ ذرا اچھے طریقے سے عبادت کریں، رمضان گزاریں، یعنی ساڑی پنجابی کہتے ہیں موجہ مارو. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ میں گاڑی لاہور کھڑی کرتا ہوں. جی جی جی، ڈرائیو کر کے جاتا بھی خود ہوں، آتا بھی خود ہوں، اور اکیلا ہی ہوتا ہوں. اللہ اکبر. لیکن تھکن کافی بس اوقات محسوس ہوتی ہے، لیکن ذکر آپ ایسا رکھ لیتے ہیں وہ تھکنے دیتا نہیں ہے. اللہ آج تو ویسے ہی ذکر مولا مرتضیٰ شیر خدا ہے. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. اللہ تعالیٰ بس قبول فرمائے، آمین اور آمین ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے. آمین آمین. ناظرین کرام، آج 21ویں شب ہے رمضان المبارک کی، اور ممکنہ شب قدر ہے، ممکنہ لیلۃ القدر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شب قدر عطا فرمائے، اور شب قدر میں غفلت سے بچائے. اللہ تعالیٰ اپنی یاد میں محو رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور اپنی خوشنودی عطا فرمائے، اور ہمیں شب قدر پانے والا اور اس کی قدر کرنے والا بنائے، اور اس میں خوب عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کرنے والا بنائے. اور ویسے بھی وہ بڑا مہربان ہے، وہ بڑا کریم ہے، اپنے کرم سے وہ بخش دے، نیک لوگوں کے صدقے بخش دے. یہ بھی اس کا کرم ہے، یہ اس کی مہربانی ہے. اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی فضل اور کرم فرمائے. اور آج 21 رمضان المبارک یوم مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے. آپ شیر خدا ہیں، فاتح خیبر ہیں، آپ خلیفہ چہارم ہیں. اللہ اکبر. امیر المؤمنین ہیں آپ. اللہ اکبر. اگر میں ناظرین کرام کچھ ابتدائی گفتگو کروں اس ذکر کے حوالے سے، تو میں کچھ جملے ضرور میں عرض کروں گا. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو ہمارے دیگر مہمان ہیں ان کا بھی میں ذکر کر دوں کہ ہمارے علامہ صاحب کے برابر میں جو شخصیت تشریف فرما ہے، آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، اولاد غوث اعظم ہیں، اور حضرت ایک بڑی زبردست سماجی شخصیت ہیں. اور
میں سمجھتا ہوں کہ ایک مرتبہ جو حضرت سے ملتا ہے نا آٹومیٹکلی وہ حضرت کا دیوانہ ہو جاتا ہے. اور اگر ہمارے یہاں شہر کراچی میں جو بڑی مرکزی محافل ہوتی ہیں، ہماری اکثر محافل ہمارے قبلہ شاہ صاحب کے زیر صدارت ہی ہوتی ہیں. اللہ پاک نے آپ کو وہ عزتیں بلندیاں، بلکہ آپ تو سادات ہیں، آپ کے صدقے اللہ پاک نے بہت ساروں کو عزتیں بلندیاں عطا فرمائی ہیں. میری مراد ہے سید جاوید شاہ جیلانی الرضا کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ بابا صاحب آپ کو ہماری نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرہ. ناظرین کرام، میرے دل کی جانب جو شخصیت تشریف فرما ہے، ہمارے آئی ڈی ایس کی جان ہیں، زبردست نقیب محفل ہیں، زبردست سماجی شخصیت بھی ہیں، میرے بہت ہی دل کے قریب ہیں، سید عمر سمیع شاہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین کرام، میں کچھ اگر ابتدائی جملے کہوں تو بات یہاں سے شروع کروں گا کہ علی کا ذکر تو مقدر سوار دیتا ہے. علی کا ذکر مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض چہرے بگاڑ دیتا ہے. علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھے منکر، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی ذرا سبحان اللہ کی صدا بڑی کم آئی ہے. یہ علی والے بیٹھے نا، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر. اتنا والیوم تو بنتا ہے آپ کا. اتنا والیوم تو بنتا ہے. جی جی جی، علامہ صاحب نے بہت زبردست بات ارشاد فرمائی. عقل نے سوال کیا، کون؟ علی رضی اللہ عنہ. عشق نے ایمان سے خیرات لی اور پکارا. علی وہ ہے جو داماد پیمبر ہیں، علی وہ ہے جو فاتح خیبر ہیں، واہ واہ. علی وہ ہیں جو حیدر کرار ہیں، علی وہ ہیں جو صاحب ذوالفقار ہیں، علی وہ ہیں جو خاتون جنت کے شوہر نامدار ہیں. قافیہ بھی دیکھیں، شاعر قافیہ بھی ملا رہے ہیں. علی وہ ہیں جو علی وہ ہیں جو شب ہجرت نبی کے بستر پر آرام فرما ہے. علی وہ ہیں جو جود و سخا کا پیکر ہے. علی وہ ہے جو آغوش مصطفیٰ میں پروان چڑھے. علی وہ ہے کہ جو علوم کے خزینے جن کے در پر ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. علی وہ ہے جو فیضان مصطفی کے امین ہیں. علی وہ ہیں جو مقبول بارگاہ پروردگار ہیں. علی وہ ہے جو مزاج آشنائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. علی وہ ہے جو عشرائے مبشرہ کے ہم نشین ہیں. علی وہ ہے کہ جن پر شجاعت ناز کرتی ہے. علی وہ ہے جن کا ذکر کرنا عبادت ہے. ارے علی وہ ہے جن کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا شان ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی. میں چاہوں گا علامہ سمر عباس صاحب تشریف فرما ہے، اگر میں ابتدائی طور پر میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب سے ہم سوالات کرتے ہیں اس بارے میں. حضور ارشاد فرمائیے گا کہ آپ کا نام، لقب، کنیت، نسب. میں چاہوں گا کہ ابتداً آپ کے تعارف پر کچھ کلام فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً آج کا دن یہ بڑا اہمیتوں کا حامل ہے جی. کہ رمضان المبارک کی یہ مبارک ساعتیں ہیں اور ممکنہ طور پر یہ شب قدر بھی ہو سکتی ہے. اور اس میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، مشکل کشا، داماد مصطفیٰ، زوج زہرا، تاجدار حل عطا، مراد کل کفا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شہادت بھی ہے. آپ کی خدمت اقدس میں خراج پیش کرنے کے لیے ہم نے آج کا یہ موضوع کا انتخاب کیا ہے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہم سب پر اپنا فضل و کرم عطا فرمائے. آمین. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، جی، اللہ رب العزت نے آپ کو بے پناہ کمالات اور اعزازات عطا فرمائے. آپ نے کہا کہ آپ کے نام کو بیان کریں ذرا اور آپ کے نسب کو بیان کریں. تو میں اس کو اپنے لفظوں میں یوں ڈالتا ہوں کہ حضرت مولا علی شیر خدا وہ ہیں جن کا نام بھی اعلیٰ ہے، کام بھی اعلیٰ ہے. سبحان اللہ. حضرت علی المرتضیٰ وہ ہیں جن کا نسب بھی اعلیٰ ہے، نصیب بھی اعلیٰ ہے، اور ساتھ میں آپ کی نسل بھی اعلیٰ ہے. سبحان اللہ. اللہ نے آپ کو بے پناہ کمالات عطا فرمائے. یہاں پر حافظ صاحب میں ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا. اہل علم حضرات اور بالخصوص پڑھنے پڑھانے والے اور سادہ لوگ جو سن رہے ہیں وہ بھی توجہ فرمائیں. ایک علمی لطیف بات ان کے دل و دماغ میں انشاءاللہ ایک خوشبو اور معطر کر دے گی. جی. عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی نام کو بگاڑنا چاہیں
تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے لفظ کو مٹا کر وہاں واو لگا دیتے ہیں تو نام بگڑ جاتا ہے، یا پھر ہم آخری لفظ کو مٹا کر وہاں پر واو لگا دیتے ہیں تو نام بگڑ جاتا ہے۔ صحیح۔ یہ ان کا ایک دعویٰ ہے اور ایسا ہوتا رہتا ہے۔ یہ عتیق ایک نام ہے، میں مثال دے رہا ہوں، آپ عین مٹا کے وتیق لکھ دیں تو کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے، اسی طرح کاف آخر میں ہے، آپ اس کو ختم کر کے عتیب کیا بن جائے گا؟ یہ بگڑ جاتا، ان کا دعویٰ ہے کہ ہم بگاڑ دیتے ہیں۔ پر صدقے جاؤں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مبارک نام رکھا، ایسا پیارا نام رکھا کہ جو یہ ناپاک جسارت کرنے کی کوشش بھی کرے کہ میں ذرا اس نام علی کو بگاڑ کے دیکھوں، رب کعبہ کی قسم ہے وہ خود بگڑ جائے گا، علی سنورتا ہی چلا جائے گا۔ آپ کہیں گے مولانا وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ دیکھیں علی ہے نا، اس کا پہلا لفظ ہٹائیں تو واو لگائیں تو علی سے ولی بن جائے گا۔ یہ بات توجہ طلب ہے نا، آپ عین سے واو لگائیں تو یہ علی سے ولی بن جائے گا۔ بہت اچھے۔ اچھا، آخر کی یہ یا مٹا کر وہاں واو لگا دے، علی سے علو بن جائے گا۔ علی کا معنی صرف بلندی ہے اور علو کا معنی ہے حد درجے کی بلندی ہے۔ کیا کہنے، تو مطلب اگر حضرت مولا علی کا نام ہی دیکھا جائے تو یہ نام ہی بتاتا ہے، جیسے آپ نے کہا نا کہ علی کا بغض تو چہرے بگاڑ دیتا ہے، تو حضرت علی کو میرے مصطفیٰ نے سنوارا ہی ایسا ہے، ان کا نام کیسے بگڑ سکتا ہے؟ ان کو ایسا سنوارا کہ وہ سنورتے ہی چلے گئے، سبحان اللہ، اور آج تک اور قیامت تک ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں، ان کی شان و عظمتیں اور چرچے بھی سنورتے ہی چلے جائیں سبحان گے۔ اللہ۔ تو یہ تو تھا آپ کے نام کے حساب سے۔ ویسے جو آپ کی ماں نے نام رکھا وہ حیدر تھا، اور حیدر پتہ کسے کہتے ہیں؟ اس میں بھی ایک باریک بات ہے۔ اب یہ ابتدا میں ناظرین نے بڑا اچھا رسپانس دیا تو میں چلو برکت کے لیے ان کو ایک اور بات سنا دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے، حیدر حافظ صاحب اس شیر کو کہتے ہیں کہ جو اپنے شکار کو پہلے جگاتا ہے، اٹھاتا ہے اور اسے کہتا ہے تکڑا ہو میں حملہ کرنے لگا ہوں، کوئی تدبیر ہے تو کر لے ذرا۔ بہت اچھے۔ مطلب یہ کہ پورا موقع دیتا ہے کہ بھاگنا ہے تو بھاگ کے دیکھ لے، ورنہ تو حیدر کے وار سے بچ نہیں پائے گا۔ اللہ۔ اچھا، اس پر ایک میں بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ خیبر والے دن جب مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ قلعہ خیبر کے دروازے پر پہنچے نا، تو آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، سامنے سے مرحب تھا، تو اس نے کہا کون؟ آپ نے فرمایا علی۔ کیسے آئے ہو؟ کہا دروازہ کھول، جنگ لڑنی ہے، بزدل بن کے اندر بیٹھا ہے۔ اس نے کہا بزدل والی بات نہیں ہے، اگر تم میں دم خم ہے تو دروازہ کھول لو۔ تو آپ نے فرمایا میں اس لیے تو کھٹکھٹا رہا ہوں کہ تو دروازہ کھولے گا تو جنگ ہوگی نا، بند کر کے اندر بیٹھا ہے۔ اس نے کہا نہیں، پہلے بھی بڑے آئے ہیں۔ تو وہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات مولا علی نے فرمایا پہلے آئے تھے اور چلے گئے، میں آیا نہیں، مجھے بھیجا گیا ہے، میں تو ویسے نہیں جاؤں گا، میں تو تھوڑا راہ لے کے جاؤں گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں میں تو تیرا کام تمام کر کے جاؤں گا، میں نے واپس کو نہیں جانا۔ اچھا، وہ پہلی باتوں کا ہی بھولا ہوا تھا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام نے خود بھیجا۔ وہ تفصیل و تشریح جب آئے گی تو میں عرض کروں گا، لیکن یہ بات آ گئی تو میں بتاؤں۔ اس نے آگے سے کہا آپ کو نہیں پتا میں کون ہوں؟ تو آپ نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا المرحب، میں مرحب ہوں۔ مرحب اس جوان کو کہتے ہیں جو 1000 بندوں کا اکیلا مقابلہ کرے اور ان پر حاوی و غالب رہے، اس کو مرحب کہتے ہیں۔ تو وہ کہتا میں مرحب ہوں، تمہیں نہیں پتا؟ بعض علماء کہتے ہیں 2 من سے زیادہ کی اس نے زرہ پہنی ہوئی تھی جس کو اٹھا کے پھرتا تھا، ایسی بلا تھی وہ کوئی عام بندہ نہیں تھا۔ جب اس نے یہ کہا نا تو مولا علی نے جو آگے اپنا تعارف پیش کیا وہ یہی لفظ ہے، فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدر، فرمایا میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے۔ کیا کہنے، واہ واہ۔ اچھا، آپ کہیں گے پھر اس میں وہ بیچ والی کون سی بات ہے جو آپ بتانا چاہتے تھے؟ یہ تو بات ہم نے بھی سنی ہوئی ہے۔ بڑے بڑے علماء محدثین، میرا حافظہ اگر خطا نہیں کھاتا تو علامہ ابن بطال مالکی رحمت اللہ علیہ، آپ نے بھی اس بات کو لکھا، اور باقی کئی جگہوں پر فقیر نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے۔ یہ آپ نے کیوں اسے کہا کہ میں حیدر ہوں؟ اس کی وجہ یہ تھی اس نے ایک رات پہلے یا اپنی زندگی میں کبھی اس نے خواب دیکھا تھا کہ میں جنگل میں ہوں اور مجھے ایک شیر نے چیر پھاڑ ڈالا ہے، اس نے یہ خواب دیکھا ہوا تھا۔ حضرت علی اللہ کی عطا سے اس کے خواب پر مطلع ہوئے کہ یہ اس خواب سے ڈرا ہوا ہے کہ پتہ نہیں وہ شیر کون سا ہے جس نے میرے اوپر حملہ کرنا ہے۔ تو آپ نے اپنے تعارف میں کہا کہ وہ خواب میں جو شیر نے تیرے اوپر حملہ کیا اور تو ڈرا ہوا ہے اور کسی کو بتاتا نہیں ہے،
وہ حیدر کوئی اور نہیں، وہ حیدر میں ہوں جو تیرے دروازے پر آیا کھڑا ہوں۔ اللہ، واہ 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 واہ۔ یہ ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، آپ کا یہ نام نامی حیدر۔ اگر اس کو دیکھا جائے تو اس میں یہ دم اور طاقت اور قوت ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور یقین فرمائیں آج بھی جب نعرہ حیدری لگتا ہے تو منافق مر اور سڑ اور جل جاتے ہیں، اور ایمان والا خوشی سے کھل اٹھتا ہے جب نعرہ حیدری لگتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ کیا کہنے، تو یہ آپ کے نام کی برکات، کیا کیا پہلو بتاؤں آپ کو کہ آپ کے نام کو اللہ نے کیا شانیں عطا فرمائی۔ لیکن آپ نے بتایا کہ ان کا جو قبیلہ ہے، نسب ہے، ذرا وہ بھی بتائیں۔ قبیلہ میرے مصطفیٰ والا، نسب میرے مصطفیٰ سے ملتا ہے، پرورش میرے حضور نے فرمائی ہے، آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ رہے ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام نے اتنی محبت فرمائی، اتنی یہ میں بات کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ ایک موقع پر آپ جنگ پر گئے ہوئے تھے، میرے آقا نے فرمایا یا اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک میں علی کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ اب اس سے بڑھ کر بتاؤ کہ حضرت علی کی اور کیا شان ہو سکتی ہے۔ تو یہ آپ کے چند ایک نام کے اعتبار سے کمالات تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ علامہ صاحب میں چاہوں گا ساتھ ہی ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے محاسن و فضائل بھی اگر بیان فرما دیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یقین فرمائیں، مجھے مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ، آپ کا ایک جملہ رات جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے اس نے بڑا لطف دیا۔ آپ فرماتے ہیں آپ کے محامد و محاسن اور آپ کے خصائل و فضائل یہ اگر بلندی کے اعتبار سے دیکھے جائیں تو آسمانوں سے بھی اوپر ہیں، اور اگر تعداد کے اعتبار سے دیکھے جائیں تو ستاروں سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ اللہ اکبر، سمجھ آئی نا جی؟ آپ نے کمال کا جملہ لکھا، اور پھر آپ نے آگے بہت ساری اس کی تشریحات و تفسیرات و توضیحات بیان کی جو مجھے مستحضر ہے، میں وہ بتا دیتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں لوگوں یار سوچو تو صحیح نا، حضرت علی ہیں کون؟ آپ داماد ہیں تو سید الاولیاء کے، سبحان اللہ، خود ہیں تو امام الاولیاء ہیں، زوجہ ہے تو سیدۃ النساء ہے، بڑا بیٹا ہے تو سید الاسقیاء ہے، چھوٹا بیٹا حسین ہے تو سید الشہداء ہے۔ مطلب آپ کا کس اعتبار سے دیکھیں کہ آپ کے محاسن و فضائل آپ کے کیسے ہیں، بندہ تو وہیں کھڑا ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، آپ پھر ایک اور عاشق نے یہیں پر بات کی تو اس نے کمال کر دیا، وہ کہتا ہے داماد پیغمبر ہیں، بطول کے شوہر ہیں، والد شبیر و شبر ہیں، قاسم کوثر ہیں، فاتح خیبر ہیں، اور پھر شجاعت کے غضنفر ہیں، سخاوت کے سمندر ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کے محاسن، آپ کے محامد، آپ کے فضائل، آپ کے خزائل یہ شمار میں نہیں آ سکتے، ہم تو یہ حاضری لگوا رہے ہیں نا۔ دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف پر جب ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے چڑھائی فرمائی تو وہاں پر حضرت علی کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا کان قریب کرو علی، ترمذی شریف میں ہے، کان قریب کیا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے باتیں کرنا شروع کر دی۔ وہ باتیں تھوڑی سی لمبی ہوئی تو ایک شخص نے کہا اتنی لمبی بات ہو رہی ہے، اتنی لمبی سرگوشی ہو رہی ہے۔ آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا یہ تو اہل عشق ہی اس کو ذرا سن سکتے ہیں۔ فرمایا کہ علی سے میں سرگوشی نہیں کر رہا تھا، میرا اللہ کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ کو علی عام ہستی ہیں یار، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے آپ کو کیا کمالات عطا فرمائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ علی مولا، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی، اور پھر یہ بات لوگ بیان کرتے ہیں، اس پر لطف اور چسپ بھی لے لیتے ہیں۔ پہلے تو پرائے نہیں مانتے تھے، اب تو پرائے بھی بیان کرنے لگ پڑے۔ ایک مولوی صاحب کو میں نے سنا، اور جس نے نواز شریف کی زوجہ کا جنازہ پڑھایا تھا، میں چلو اشارہ دے دیتا ہوں، بعد میں دعا بھی مانگی تھی، اور پھر تو کہتے ہیں کہ دعا نہیں مانگنی چاہیے، وہاں دعا جائز تھی۔ میں نے کہا کیا مرنے والوں کی دو قسمیں، ظالموں، غریب مرے تو بعد میں جنازہ پڑھنے کے بعد دعا کوئی نہیں، امیروں کے بعد دعا ہے، اور کیسا تمہارا دین ہے؟ میرا دین پارا نا نہیں، ہمارا دین ایسا نہیں ہے، ہمارا دین بالکل ٹھیک ہے۔ سمجھ آئی میری بات کی؟ ہمارے ہاں جو مسئلہ غریب کے لیے وہی امیر کے لیے۔ تو اس ملا جی نے ایک بات کہی، کہتا جی پہلے تو مجھے بھی شک رہتا تھا کہ مولا علی کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، کہہ رہا مجھے بھی یقین ہو گیا کہ حضرت علی کو مولا علی کہنا چاہیے۔ میں نے کہا تو تیرے بڑے بھی مانیں گے کہ مولا علی سب کے ہی مولا ہیں، اللہ کی عطا سے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا یہ مولا علی تو ہیں، بتا تو دیا سب نے۔
لیکن یہ بھی تو کوئی بتائے نا، تاکہ جو نفرتوں کے سائے لوگوں نے اوپر امڑ کے لائے ہوئے ہیں اور اس سائبان میں بیٹھے نفرتوں کے سائے میں، ان کو بھی پتہ چلے کہ نفرت کے سائے میں سوائے بدبو کے کیا ہو سکتا ہے۔ ذرا عشق کے اجالے میں بھی آ کے دیکھو نا، تمہیں پتہ بھی تو چلے۔ جب آپ نے فرمایا کہ جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو آپ کو پتا ہے سب سے پہلے چل کے مبارک کس نے دی تھی؟ اس کا نام فارق الحق والباطل، امام العادلین، غیظ المنافقین، متمم الاربعین، اور ان کو شہید المحراب، غیظ المنافقین اعلی حضرت نے لکھا ہے، اور ان کا نام نامی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے مبارک، سب سے پہلے آپ نے مبارک ارشاد فرمائی کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ ہر مومن کے مولا ہیں، تو آپ ہم سب کے بھی مولا ہیں۔ کم از کم یار یہ بھی تو بتاؤ نا، تاکہ رمضان شریف کی ان پر کیف ساعتوں کے اندر یہ پیغام محبت بھی تو لوگوں تک جائے نا۔ لوگوں نے حضرت حافظ صاحب بڑے دائرے بہت کلوز کیے ہوئے ہیں دائرے، جبکہ ان کے محاسن اور فضائل کو دیکھا جائے تو وہ وراء الورا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ یہ کوئی اعزاز تھوڑا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ، لیکن صدقے جاؤں صحابہ کرام پر اور بالخصوص بالتخصیص مولا علی پر۔ حضور نے بھائی فرمایا، لیکن ساری زندگی انہوں نے اس بھائی ہونے کو لوگوں کی زبان پر رائج نہیں کیا کہ کہیں تم نہ یہ کہنا۔ فرمایا وہ ان کی محبت ہے کہ انہوں نے مجھے کہا ہے ہیں تو وہی ہمارے آقا نا۔ سبحان اللہ، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ نعرہ لگانا یہ منع نہیں ہے، بھائی کہنا منع نہیں ہے، لیکن آپ نے بہرحال کہا کہ لوگ مجھے بھی اس برابری کے مرتبے پر نہ لے آئیں۔ فرمایا وہ ہیں، ہم تو ان کے غلام ہیں، ہم تو ان کے نوکر ہیں۔ اللہ رب العزت نے مولا علی کو بے شمار کمالات عطا فرمائے، یہاں تک صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے جو شمار کیا، علماء تفسیر بیان کرتے ہیں، ہم نے جو شمار کیا 300 کے قریب آیات طیبات حضرت مولا علی المرتضیٰ کی شان اور حق میں نازل ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ، آپ بتائیں کہ آپ کے محاسن کو کون شمار کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا کہنے، سبحان اللہ، کیا خوبصورت گفتگو علامہ صاحب نے فرمائی ہے۔ ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ذرا محبت سے بولے نا سبحان اللہ۔ بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تجھ سے مومن ہی محبت کرے گا اور منافق ہی بغض رکھے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مبارک ہو مومنو، مبارک ہو کہ ہم علی والے الحمدللہ۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت علی کے بارے میں ارشاد فرمایا، جیسے کہ علامہ صاحب نے بھی ہمیں یہ بتائی بات، علی دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے۔ سبحان اللہ، کیسی شان، کیا خوبصورت انداز ہے۔ آگے سنیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ بھی حضرت علی سے مروی ہے، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا میں چاہوں گا یہاں پر ایک کلام شامل کرتے ہیں، اور مجھے یہ کلام بڑا اچھا لگتا ہے۔ حضور پہلے مصرے میں عقیدہ ختم نبوت اور دوسرے مصرے سے پھر علی علی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آئیے مل کے کلام ایک پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ کوئی نبی نہیں ہے اللہ اکبر میرے مصطفیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں نہیں نہیں، شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں ہے۔ علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے،
علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے، علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھے منکر، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے، شیر خدا نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں علی مرتضیٰ کے بعد پورا مجمع علی اس انداز سے، علی مرتضیٰ کے بعد شیر خدا نہیں ہے، شیر خدا نہیں ہے، نام کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور نام کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور نہ فاطمہ سی ماں ہے، نہ فاطمہ سی ماں ہے، کوئی فاطمہ کے بعد نہ فاطمہ سی ماں ہے، کوئی فاطمہ کے بعد شیر خدا نہیں ہے، علی مرتضیٰ کے بعد سب شیر دیکھیے گا، جیسی پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، جیسی پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، ایسی نماز پھرنا ہوئی کربلا کے بعد، ایسی نماز پھرنا ہوئی کربلا کے بعد، شیر خدا نہیں ہے، علی مرتضیٰ کے بعد شیر خدا نہیں ہے، علی مرتضیٰ کے بعد۔ قبلہ شاہ صاحب بھی تشریف لے آئے، کہہ دو سبحان اللہ۔ عباس مولا عباس تیرے نام کو میں اپنے عشق سے پہلے وفا کی لکھوں، پہلے وفا کے لکھوں، یا لکھوں وفا کے بعد، پہلے وفا کے لکھوں، یا لکھوں وفا کے بعد، شیر خدا نہیں ہے، شیر خدا نہیں ہے، علی مرتضیٰ کے بعد۔ دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید، دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید، ڈرتے نہیں کسی سے بھی ہم تو خدا کے پاس، ڈرتے نہیں
بات کی جائے تو شعر سنیے گا کہ شبیر کہہ کے بھائی بلاتے رہے جسے، شبیر کہہ کے بھائی بلاتے رہے جسے، اور کیا سوال کرے اس عطا کے بعد، اور کیا سوال کرے اس عطا کے بعد۔ ذرا میرے ساتھ مل کر کہنا ہے شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں ہے۔ علی مرتضیٰ کے بھائی سبحان اللہ۔ تو آڈینس بھی بڑی کلندری ہے الحمدللہ رب العالمین، اور ماشاءاللہ پیاری بات یہ ہے کہ ہر سنی ہوتا ہی کلندری ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ہماری خوش نصیبی کے دوران کلام زیغم اسلام، مفکر اسلام، ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت، ہم سب کے پیارے کروڑوں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے دلوں کی دھڑکن حضرت علامہ مولانا پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب، اب ایک سید زادے سے، سید عالم دین سے ہم مولا علی کی شان سنیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور آپ کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدائی گفتگو علامہ صاحب نے بھی فرمائی ہے، اور پھر شان مولا علی ہو تو حضرت سبحان اللہ، پھر تو کیا بات ہے، سننے کا بھی مزہ اور بیان کرنے کا بھی لطف آتا ہے۔ حضور آپ یہ ارشاد فرمائیے گا، آپ کا بچپن مبارک اور انداز قبول اسلام، میں چاہوں گا اگر اس پر کچھ کلام فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضور سیدنا مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مظلومانہ شہادت کا آج دن ہے، اللہ، اور آپ کی شہادت ایک تاریخ ساز شہادت، ایک بہت بڑا درس، اور اسلام کا وہ نقصان کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس کی تلافی نہ ہو سکی۔ آپ کا یہ ارشاد کہ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن اور جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان رسالت کی تصدیق، دیکھیے اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضرت سرکار مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت جو ہے وہ عام الفیل کے 30ویں سال ہوئی ہے، کیونکہ جناب سید عالم کی ولادت عام الفیل میں ہوئی، وہ ہاتھیوں والا واقعہ جو ابرہا کا ہوا تھا۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت مولا مرتضیٰ کی ولادت اس سال ہو رہی ہے جس سال سرکار کی بڑی بیٹی زینب پیدا ہو رہی ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیے۔ سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سیدہ خدیجہ کے گھر آئی ہیں، اسی سال حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہو رہی ہے۔ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں، اور خود کے ساتھ وہ 4 بھائی رکھتے ہیں، آپ کے سب سے بڑے بھائی کا نام طالب ہے، جس وجہ سے آپ کے والد گرامی عبد مناف ان کا اسم ہے، اور ان کو ابو طالب کہا جاتا ہے۔ تو سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت جس وقت ہوئی ہے، اس وقت حضور علیہ السلام کے عقد میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اور 5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ صحیح۔ اور قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، حبیب ہم نے آپ کو کثیر المشاغل دیکھا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ اور آپ کو غنی اور مالدار کرنے کی 2 تفسیریں ہیں، ایک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال، اور ایک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے یہ کہا، حضرت عباس سے، کہ کیوں نہ ہم چچا ابو طالب کے پاس جائیں، اور وہ کثیر العیال ہیں، 8-9 ان کے بچے ہیں،
اور ان کا گزر بسر بظاہر جو ہے کہ وہ بہت تنگ ہے، تو ہم کیوں نہ ایک ایک بچے کو لے لیں اور ان کی پرورش کریں. کہا جی چلیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا مرتضیٰ کو گود لے لیا. اللہ یہ تو وہ مرحلہ ہے کہ جب جا کر لیا، لیکن سیرت کی تقریباً ساری کتابیں اس بات کو ذکر کرتی ہے کہ جس دن حضرت مولا مرتضیٰ کی ولادت ہوئی ہے تو سب سے پہلے مولا مرتضیٰ کو جس نے گود میں اٹھایا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، اور اپنے سینے سے لگایا کیا اور کہنے اپنے شاہ۔ بچوں کی طرح پالا ہے. واہ واہ واہ۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ میری ماں کی عزت قربان ہو سیدہ خدیجہ کے قدموں پر. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ عظیم ماں ہے کہ آپ کے 7 بچے اور پچھلے جو شوہر سے آپ کے 2 بچے، یعنی 7 8 8 9 اور ایک مولا علی، ان 10 بچوں کو سیدہ خدیجہ پاک نے پالا ہے. کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح میں نے عرض کیا کہ سیدہ زینب کی ہم عمر ہیں بڑی بیٹی کے، سیدہ زہرا پاک کی ولادت کے حوالے سے 2 قول ہے. ایک یہ کہ جب اعلان نبوت کیا حضور نے اس سال پیدا ہوئی، اور ایک یہ ہے کہ آپ کی ولادت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی 35 سال کی جب عمر تھی، یعنی اعلان نبوت سے 5 سال پہلے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا سیدہ زہرا پاک سے 5 سال عمر میں بڑے ہیں، صحیح. اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پالا ہے. وہ جو مثال دی جاتی ہے نا حافظ صاحب کے سائے کی طرح رہنا، تو حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ایک محاورے کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ سائے کے ساتھ رہے. جب پہلی وحی کا نزول ہوا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہماری ماں نے حضور کو تسلی دی تھی کہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، آپ گھبرائیے گا نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. جی اور یہ ثقل وحی سے آپ بالکل پریشان نہ ہو، کیونکہ آپ کے اخلاق یہ ہے کہ آپ مہمان نواز ہیں. انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلہ وتعین علی نوائب الحق. یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے اخلاق اتنے عالی ہیں، اور جو میں نے 15 سال میں آپ کے اخلاق دیکھے ہیں، تو آپ گھبرائیے نہیں، اللہ رب العالمین آپ کو ضائع نہیں فرمائے. ایک تسلی، ایک ڈھارس حضور کو یہاں سے تھی. صحیح. اور میں کہتا ہوں ذرا توجہ کیجئے، دوسری ڈھارس کہاں سے آ رہی ہے. وہ ڈھارس کوئی بڑا تو نہیں دے رہا، لیکن ایک ایسا بچہ دے رہا ہے کہ جس کو سرکار نے اپنی چھاتی کے ساتھ لگایا. سرکار دو عالم پر اب وہ آیت اتر رہی ہے کہ وہ انذر عشیرتک الاقربین، جی کہ نبی پاک ابو بنو ہاشم کو ڈرائیے، کیونکہ آپ کی قوم جو اولاد ابراہیم ہے وہ شرک میں مبتلا ہے. جی تو وہ انذر ڈرائیے عشیرتک الاقربین، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ڈرائیے. سرکار نے بنو ہاشم، بنو زہرہ، اپنے قبائل جو قریبی قبائل تھے ان کو جمع کیا صفا پر، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ جبل ابی قبیس کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، اور اس زمانے میں ہوتا یہی تھا، قبائلی نظام تھا، طاقتور گروہ دوسرے گروہ پر حاوی ہو جاتے، اس پر کنٹرول کر لیتے، علاقے کو قبضہ کر لیتے. تو میں اگر تم سے کہوں کہ ایک گروہ پیچھے سے آ رہا ہے پہاڑ کے پیچھے سے، وہ تمہیں تہس نہس کر دے گا، تم مانو گے؟ انہوں نے کہا جی مان لیں گے. فرمایا کہ تم نے دیکھا تو نہیں ہے؟ فرمایا ہم نے نہیں دیکھا، لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں تو آپ امین و صادق ہیں. سبحان اللہ. واہ واہ. تو میں بھی ایک جگہ گفتگو کر رہا تھا کہ مقتدا کے لیے امین و صادق ہونا یہ جزء لا ينفک ہے، یہ لازم ہے. جی جی مرشد کو امین و صادق ہونا، سربراہ کو امین و صادق ہونا، جج کو امین و صادق ہونا، ڈاکٹر کو امین و صادق ہونا، باپ کو امین و صادق ہونا. یہ باپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اصل ابویت اس کی صداقت ہے، اس کی امانت ہے. بچہ گھر میں، بیٹی گھر میں اگر سکون سے سوتی ہے تو اس کو پتا ہے کہ میرا باپ امین ہے میری امانتوں کا. واہ 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 واہ. تو لہٰذا اگر امانت و صداقت ہی ختم ہو جائے تو وہ ترجمان نہیں رہتا، اس منصب کا اہل نہیں رہتا. جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امان و صداقت کا جب اعلان ہوا جس کو وہ مانتے تھے، سرکار نے فرمایا جب میرے کہنے پر بن دیکھے تم اس لشکر کو مان رہے ہو اور مجھے امین و صادق یقین کر کے کہہ رہے ہو، تو پھر آؤ میں تمہیں سب سے بڑی حقیقت بتاؤں کہ میرے کہنے پر اس حق کو قبول کر لو کہ جن بتوں کی تم عبادت کر رہے ہو یہ مستحق عبادت نہیں. اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو بیان کیا. وہ کیونکہ قبول کر چکے تھے اس لیے وہ سناٹے میں تھے. صحیح. اتنی بڑی بات ان کے لیے ایک اچنبے کی لگ رہی تھی، لیکن رد نہیں کر سکتے تھے کیونکہ حضور امین و صادق ہے. جی. یہ بدبختی جس کے حصے میں آئی الیاذ باللہ وہ ابو لہب تھا. ابو لہب نے کھڑے ہو کر مجمع میں شور مچا دیا، یہ کیا بات کر رہے ہیں، اس لیے آپ نے جمع کیا ہمیں، اور مجمع کو منتشر کر کے اور سب بک 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 کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب سے جانے لگے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک غم کی کیفیت طاری ہوئی. اللہ. یہ بات کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے. اس وقت کوئی نہیں ہے صفا پر، اب لوگ پیٹ دکھا کر جا رہے ہیں. اس وقت چھوٹا سا ننھا سا بچہ ساتھ کھڑا ہے اور حضور کی 4 انگلیوں کو دائیں ہاتھ کے پکڑ کر ہلاتا ہے. سرکار جب اس بچے کو دیکھتے ہیں تو وہ سرکار کے چہرے کو دیکھ کر کہتا ہے حضور میں آپ کے ساتھ ہوں. اور وہ علی ہے، وہ علی ہے جس نے حضور ایک وہ وحی کی تسلی اور ایک پیغام کی تسلی. آپ اس منظر کو شاہ صاحب دیکھیں، علامہ صاحب، تو بندہ دھاڑے مار کر روئے کہ وہ منظر کیسا ہوگا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حق پیغام کو مسترد کر کے وہ جا رہے ہیں اور دل آزار باتیں باپو وہ کر رہے ہیں.
اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ حافظ صاحب غم سے، اور ایک غم ہے، ایک کیفیت ہے، اور سرکار ایک کو دیکھ رہے ہیں یہ کیوں جا رہے ہیں، میں تو ان کے بھلائی کی بات کر رہا ہوں. تو اس وقت سرکار کے دل پر مرہم کا کام جو کر رہا ہے، وہ چھوٹا سے بچہ ایسے سرکار کی 4 انگلیاں ایسے پکڑتا ہے اور ہاتھ کو ہلاتا ہے، اور سرکار جب دیکھتے ہیں تو وہ علی ہے جو سر اٹھا کر کہتا ہے حضور میری ٹانگیں پتلی ہیں اور میں قد میں چھوٹا ہوں بچہ، لیکن آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کے ساتھ. یہ سرکار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ احسان ہے اسلام پر کہ قیامت تک کوئی مسلمان اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا. جو سرکار کے قلب منیر کو انہوں نے تسلی پہنچائی، اور وہ چھوٹا بچہ سرکار کی 4 انگلیوں کو پکڑ کر کہتا حضور میری ٹانگیں پتلی ہیں، میرا بدن بڑا کمزور ہے، لیکن ہوں حضور آپ کے ساتھ میں، آپ کی ایک ایک بات کی تصدیق کرتا ہوں. اب یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کب ایمان لائے، تو اس سے یہ غلط فہمی نہ رہے کہ کفر سے ایمان کی طرف کا کوئی سفر ہو رہا ہے. نہیں، یہ اس معنی میں نہیں، یہ اس معنی میں نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور اعلیٰ حضرت نے جس طرح لکھا، مولا علی قاری نے لکھا اور بزرگوں نے لکھا، سرکار مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، سرکار مولا مرتضیٰ نے تو پرورش ہی آغوش نبوت میں پائی، جہاں معنن فکرن توحید کا شمع جل رہی تھی. اعلانیہ رسالت نہیں ذکر ہوئی، لیکن معنن وہاں پر وہی فضا ہے. اور وہ کہ بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. تو حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فطرتی مومن ہے، کبھی آپ کی پیشانی کسی بت کے آگے نہیں جھکی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت دلائل کے انبار لگا کے فرمایا یہ وہ ہستی ہے کہ کفر و شرک کبھی ان کے قریب نہیں ہوا. سبحان اللہ. حضرت اس کو ہم تعبیر کرتے ہیں ایمان لانے کے واقعے سے، یہ بالکل ہم اس کی نفی نہیں کرتے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اعلان رسالت نہیں ہو رہا ہے تو تصدیق کیسے ہوگی؟ جب اعلان رسالت ہوا تو علی نے بچوں میں سب سے پہلے تصدیق کی، اس کو ہم نے تعبیر کیا قبول اسلام کے ساتھ. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت گفتگو فرمائی شاہ صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے. علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ شجاعت جس گھر سے آئی ہے، جس دہلیز سے آئی ہے، یعنی ان کی اگر شجاعت و بہادری کی بات کی جائے تو میں چاہوں گا کہ آپ ضرور ارشاد فرمائیں کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے شجاعت و بہادری کے جوہر کیسے تھے. ماشاءاللہ، یہ قدرتی بات ہے، جب حضرت مولا علی کا ذکر ہو تو بندہ بہادر ہو جاتا ہے. حضرت شاہ صاحب نے کس انداز میں بات کی ہے کہ مطلب ہم رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے. اللہ کیا کمال حضرت علی المرتضیٰ. آج جب میں آ رہا تھا تو میں نے آتے آتے کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس کے اندر نا ایک شعر مجھے نظر آیا، بہت پسند آیا، میں نے اس کی وہیں تصویر بنا لی. تو میں دیکھتا ہوں اگر نکلتی ہے تو پہلے میں وہ پڑھتا ہوں. وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کی شان شجاعت کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھتا ہے. واہ واہ واہ. شاعر کہتا ہے آ بتاؤں تجھے نادان میں شان حیدر، آ بتاؤں تجھے نادان میں شان حیدر، اس جہاں سے اونچا ہے جہان حیدر، اس جہاں سے اونچا ہے اس جہاں سے اونچا ہے جہان حیدر. اور ساتھ کہتا ہے آج بھی جنگ میں اعزاز کمال جرت، آج بھی جنگ میں اعزاز کمال جرت مرد میدان کو ملتا ہے نشان حیدر. یعنی آج بھی ہمارے پاکستان میں بھی دیکھا جائے تو یہ جملہ مجھے بہت اچھا لگا تو میں نے تصویر بنا لی. تو آپ کے انتخاب پہ بھی جزاک اللہ. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کو نوازا ہی ایسے ہے کہ آپ شیر خدا ہیں. آپ کی شجاعت پر میں مختصراً ایک بات کروں، چونکہ میرا جی چاہتا ہے آج ہم زیادہ باتیں حضرت شاہ صاحب سے سنیں گے، چونکہ علی کا بیٹا ہی علی کی باتیں سنائے تو بہت لطف آتا ہے. لیکن میں بھی چاہتا ہوں کہ میری بھی مغفرت کا سبب بن جائے تو میں بھی اپنی حاضری لگواؤں. حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ جب میدان بدر میں جاتے ہیں، 70 کافر ٹوٹل وہاں پر مارے جاتے ہیں. تو حافظ صاحب علماء نے لکھا ہے 21 میں منفرد تھے مولا علی کہ 21 کو جہنم میں پہنچانے والے مولا علی ہیں، ان کے ٹکڑے کرنے والے مولا علی ہیں، واصل جہنم فرمانے والے مولا علی ہیں. آپ کی شجاعت و بہادری کا اندازہ آپ اس بات سے فرما سکتے ہیں. بدر میں جو سب سے پہلے میدان کے لیے نکلے تھے ان میں حضرت امیر حمزہ اور ان کے ساتھ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا. تو آپ اس بات سے اندازہ فرمائیں کہ اللہ نے آپ کو کیا شجاعت عطا فرمائی. اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے، میں مختصراً بات کر دوں. جب جنگ احد میں جاتے ہیں تو ایک مرتبہ تو کافروں کے پاؤں اکھڑ گئے، جب دوبارہ آئے اور ایک نقشہ بدلا، اس موقع پر بھی 7 کافروں کو واصل جہنم مولا علی نے فرمایا ہے. 7 کافروں کو
اور صرف یہاں تک بات نہیں، جنگ احد کی بات جب بندہ پڑھتا ہے نا حافظ صاحب، بندہ حیران ہو جاتا ہے. حضور شاہ صاحب حضرت علی المرتضیٰ اس جواں مردی کے ساتھ لڑ رہے ہیں کہ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام آپ بھی تشریف لا کر حضور سے فرماتے ہیں کہ اس جوان کو داد دیجئے کس جواں مردی سے لڑ رہا ہے. اللہ تو سبحان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ کیا فرماتے ہیں؟ علی جو منی و انا من ہو، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. سبحان اللہ. لیکن یہاں پر کمال تب ہوتا ہے کہ جب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھی کہنا پڑتا ہے وہ آنا من کو ماں، حضور میں تم دونوں میں سے ہوں. اللہ اکبر. یہ کمال شجاعت ہے حضرت مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ میدان احد کے اندر. بلکہ یہاں پر میں ایک بات اور کروں تو یہ فائدے سے خالی نہ ہوگی اور مجھے دعائیں بھی مل جائیں گی. ابو سعد نامی ایک شخص تھا، جب آپ کا اس کے ساتھ مقابلہ ہوا نا تو آپ نے جب اس کو تھوڑا سا للکارا اور بگایا، آپ نے اس کو گرا لیا. قریب تھا کہ آپ تلوار مارتے اور اس کا کام تمام ہو جاتا. اس کا ستر کھل گیا. اللہ. اب ستر کھلنا عام باتوں میں اگر پنجابی میں کہوں گا تو زیادہ لطف آئے گا. ساڑی پنجابی کہندے نے ڈر تو دھوتی کھل گئی. ہماری پنجابی کا ایک جملہ ہے، جب کوئی بہت ہی بزدل ہو رہا تو کہندے یہ دھوتی کھل گئی. حضرت مولا مرتضیٰ کی شجاعت کا یہ انداز تھا کہ جب آپ کسی کو بگاتے تو اس کی اچھا میں نے جب اس کو میں نے پڑھا نا تو حضور شاہ صاحب مجھے بڑا لطف آیا. ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ آپ کے سامنے کافروں کے ساتھ ایسا ہی ہوا. جب دیکھا کہ ہماری بس ہو گئی ہے تو ان کا ستر کھل جاتا تھا. اور حضرت علی فرماتے تھے پہلے ستر سنبھال کے آؤ، دوبارہ ہمارا مقابلہ کرنا، پھر تمہیں بتائیں گے علی کسے کہتے ہیں. یہ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے آپ کو یہ کمال عطا فرمایا. اور پھر اگر آپ خیبر والی بات کو دیکھیں، فرمایا کل میں جھنڈا اسے دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں سے محبت کرتے ہیں. کیا اعزاز پایا. اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھنڈا بھی دوں گا بھی کل، اللہ فتح بھی دے گا. تو پھر کہنا کہ کل کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا. بھائی کیا ہو گیا ہے، اب بخاری مسلم بھول گئے ہو؟ باقی دلائل کے لیے تو بخاری مسلم ہے، یہ بھی بخاری مسلم ہے. بابا اگلا صفحہ پڑھتے ہو پچھلا بھی پلٹ کے پڑھو بہت اچھے، تاکہ پتہ بھی چلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کمال ہے. حضور نے عطا کر دی. حضرت علی المرتضیٰ چلے گئے. یہ بات فائدے سے خالی نہ ہوگی. جب آپ گئے دروازہ کھٹ گیا تو مرحب کہنے لگا کون؟ علی کدھر آئے ہو؟ جنگ لڑنے. تو لڑو. فرمایا دروازہ کھول. تو وہ کہنے لگا کھلتا ہے تو کھول لو. آپ نے فرمایا اتنے بزدل بن کے اندر کھولو گے تو جنگ ہوگی نا. کہتے ہیں پہلے بھی بڑے بڑے آئے ہیں. آپ نے وہاں پر ایک نا بڑی کمال کی بات جو میرے دل کو لگی. آپ فرمانے لگے پہلے آئے تھے تو چلے گئے، میں آیا نہیں، میں بھیجا گیا ہوں. میں نے ویسے نہیں جانا ہے. ساڑی پنجابی کے اندر میں تو تیرے ٹوٹے کر کے جاؤں گا، میں ویسے کیسے جاؤں گا. اور پھر آپ نے وہ ٹکڑے کیے. آپ مدارج شیخ محقق کی پڑھ کے دیکھے، بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. منو من اس دروازے کا وزن تھا. اور یہاں پر حضور میں ایک مرتبہ اپنے استاد صاحب کے پاس بیٹھا تھا. یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی، کچھ باتیں سینہ بسینہ ہوتی. آپ نے فرمایا یار حضرت سوچنے والی بات ہے. حضرت علی المرتضیٰ جب چلتے ہیں نبی پاک اسلام کا جھنڈا بھی دیتے ہیں. کہا بالکل. تلوار بھی دیتے ہیں. فرمایا بالکل. گھوڑے پر بیٹھے ہیں تو گھوڑے کی رکابیں بھی ہیں، لگام جس کو کہتے ہیں. کہا بالکل. تو فرمایا ہاتھ تو 2 ہیں تو 3 چیزیں کیسے پکڑی؟ اب یہ بات سوچنے والی ہے. جھنڈا بھی ہے، تلوار بھی ہے، گھوڑے کی لگام بھی ہے. اور اس سے بڑی بات جہاں سختہ طاری ہو جاتا، میرے استاد صاحب فرمانے لگے کہ جب خیبر کے دروازے کو ہاتھ ڈالا اکھیڑ لیا، جھنڈا بھی نہیں گرنے دیا، تلوار بھی نہیں گرنے دی، گھوڑے کی لگامیں بھی نہیں چھوڑی اور دروازہ بھی نہیں پھینکا، اس کو بھی ڈھال بنا لیا. ہاتھ 2 تھے، بتاؤ 4 چیزیں کیسے پکڑ لی؟ بتاؤ کیسے پکڑ؟ حضرت ہم چپ ہو گئے. کہنے لگے بیٹا یہ فقیروں کی بات ہے، یہ کتابوں میں نہیں ہے، لیکن یہ شان مرتضیٰ. اور اس سے اگلی بات کہی، یقین کریں سینہ بندے کا چوڑا ہو جاتا ہے. مولا علی کا ذکر کرتے قد بندے کا اونچا ہو جاتا ہے. فرمایا کہ دیکھیے بظاہر حضرت علی کا قد کچھ چھوٹا تھا اور وہ دروازہ بہت بڑا تھا. ایسا چھوٹا موٹا دروازہ نہیں تھا. منو من 40 بندے تو مل کر نہ ہلا سکے. امام سیوطی کے مطابق 60 بندے تھے. تو جب اس کو اٹھایا، اب کہتے ہیں قد بھی چھوٹا ہو، اتنی بڑی چیز کو ڈھال کیسے بنا لیا؟ تو وہاں پر کہتے ہیں لگتا یہ ہے کہ اس دن ہر شے چھوٹی ہو گئی تھی، علی سب سے بڑے ہو گئے تھے. اللہ نے آپ کو یہ کمال عطا فرما دیا. بہت پیارے، جزاکم اللہ. تو یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کی شجاعت و بہادری ہے. اب میں کس بات کی طرف جاؤں؟ میں چاہتا ہوں کہ حضرت شاہ صاحب کی دعاؤں مجھے مل گئیں، ہم حضرت شاہ صاحب کی باتیں سنیں تو زیادہ. اللہ آپ کو بہترین جزا دے. بہت اچھی. مطلب علماء گفتگو سے ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ان بڑی ہستیوں کا ذکر کس ادب کے ساتھ کرنا ہے، ان لفظوں کا. اب آپ دیکھیے نا کہ حضرت مولا کے لیے سچ اتنا ہے کہ جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے. کمال کر دیا کہنے. مولا کے لیے سچ اتنا ہے
نہ پگڑی پھینکنے کی ضرورت ہے نہ کپڑا پھاڑنے کی ضرورت ہے. اللہ مزہ آتا ہے جب شملہ آپ کا سلامت اور ذکر مولا کا ہو رہا ہے. اللہ سبحان اللہ. حضور میں بھی چاہوں گا کہ مولا علی کی شجاعت و بہادری پر شاہ صاحب آپ کلام فرمائیں. جی سبحان اللہ. حضرت نے بہت خوبصورت جو ہے کہ وہ اس تسلسل کو ذکر کیا. میں احد میں ایک بات, مولا علی جس کی شجاعت سے گویا کہ متاثر تھے وہ میرا آقا کاشف القربات فاعل الخیرات حضرت سیدنا امیر حمزہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ کیونکہ وہ تایا ہیں اور دادا بھی ہیں اور آپ ادب بھی بڑا کرتے ہیں, تو احد میں ایک واقعہ یہ ہے کہ جس وقت آپ نے ایک پہلوان کو پچھاڑا تو سامنے اتفاقاً وہ جو دوسرا آیا بڑا جری تھا اس کا نام عثمان تھا, اور جب اس نے حضرت مولا علی پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو حضرت مولا علی کو سینے پر لیا حضرت حمزہ نے, اور ایک ضرب جب اس پر ماری عثمان پر تو کہتے ہیں اس کی کھوپڑی کو چیر کے جبڑے کو پھاڑتے ہوئے اس کی ریڑھ کی ہڈی پر تلوار کو پہنچایا. اور سیرت میں آتا ہے کہ جب تلوار حضرت حمزہ کی اس کی ریڑھ کی ہڈی میں پھنسی تو آپ نے اس کے سینے پر پاؤں رکھ کر اس کو جب دھکا دیا پیچھے اور تلوار کو کھینچا تو خون آپ کے چہرے پر آیا, تو آپ نے صاف کرتے ہوئے جملہ کہا کس کے آگے آ گیا تھا, انا ابن ساقل حجیج, تجھے پتا نہیں میں حاجیوں کو پانی پلانے والے عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یعنی ایک ضرب ایسی ماری حضرت حمزہ نے, اور جب اس کو دو ٹکڑے کیا تو ریڑھ کی ہڈی میں جب تلوار پھنسی اس منظر کو آپ دیکھیں, جب اس کو کھینچا آپ نے اور کھینچا بھی کس زور سے اس کو سینے پر لات ماری تاکہ وہ پیچھے ہٹے, اور جب وہ گرا تو چہرے پر جو خون کے چھینٹے آئے تو آپ نے صاف کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ابن نمار, ہاں مقطعۃ البزار, کہ وہ فلانی کے بیٹے تو میرے سامنے آیا. یہ حضرت حمزہ نے کہا, فرما تو جانتا نہیں انا ابن ساقل حجیج, میں حاجیوں کو پانی پلانے والے مرد حق عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو یہ وہاں کا ایک واقعہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مقام مرتبہ ہے جن کا ذکر حنین میں بھی رسول اللہ نے فرمایا, جو ان کی جرت, کیونکہ یہ ان کی اولادیں ہیں ساری. حنین میں جب بھگدڑ مچی, حنین کی جیسا حضرت نے فرمایا حضرت مولا مرتضیٰ جمنا تھا بھگدڑ کے دوران, کیونکہ سرکار کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی تھی, اور حضرت مولا نے فرمایا جب حضور نہیں تو میں نے کیا رہنا ہے. تو آپ نے جب تلوار چلانا شروع کی تو جس طرح کے شاخوں سے پتے کٹ کے گرتے ہیں اس طرح گر رہے تھے, اور ایک دم آپ فرماتے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی کب تھی کہ جب میں صفوں کو پلٹتا الٹتا وہ پہنچا سامنے سرکار کا چہرہ میں نے دیکھ لیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں. یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی شان. حنین کی بھگدڑ بھی, احد کی بھگدڑ تو ایسی ہے کہ میری ماں ام المومنین حضرت عائشہ نے ایک دن سرکار سے پوچھا کہ حضور تبوک بھی ہوئی خندق بھی ہوئی, آپ نے کس بھگدڑ کو بہت زیادہ سنجیدہ لیا؟ فرما احد کی. اللہ, احد کی بھگدڑ کے جس میں بہت بڑا نقصان مسلمانوں کا ہوا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اس میں گویا کہ شہید ہوئے. لیکن میں بات بتانا چاہتا ہوں ایک بھگدڑ حنین میں بھی ہوئی ہے, فتح مکہ کے بعد. جب فتح مکہ ہوا جو ہم نے کل ذکر کیا, حضور نے جانا تھا مدینہ شریف, ادھر سے طائف کے لوگوں کے پیٹ میں مروڑ آیا کہ یہ تو قریشی لڑنا تھوڑی جانتے تھے, آپ ہمارے سے لڑکے دکھائیں. سرکار نے صحابہ سے مشورہ کیا تو کہتا نا جی بسم اللہ آئیے. تو پھر وہیں سے بنو ثقیف اور بنو حوازن کے ساتھ جب ہمنا سامنا ہوا تو کہتے ہیں کہ میدان تھا حنین کا, اور وہاں پر گویا کہ زمین پر پہاڑی کے ٹیلے تھے, اس کے پیچھے وہ پہلے آ کر چھپ گئے, اور جب مسلمانوں کا لشکر اندر گیا تو انہوں نے پیچھے سے گھیر کر حملہ کیا, اور بھگدڑ ایسی مچی مسلم شریف کے اندر ہے کیونکہ بندہ سمجھ میں نہیں آتا تھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سرکار کے چچا حضرت عباس کہتے ہیں کہ سرکار اس وقت سفید خچر پر سوار تھے, اور ہم نے دیکھا کہ ہر بندہ پیچھے ہٹ رہا ہے, گھبرا کر بھاگ نہیں رہا لیکن پوزیشن لینے کے لیے کہ سامنے کون ہے, یہ کیا ہو گیا. لیکن سرکار واحد تھے کہ جو آگے کی طرف ہی تیزی کے ساتھ چلے جا رہے تھے, اور یہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ سرکار نے اپنی تلوار کو اٹھایا ہوا تھا اور مشرکین مکہ کو حضور فرما رہے تھے کہ تم مجھے بھگاؤ گے, انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, فرمایا میں سچا نبی ہوں, میں کذب نہیں کہہ رہا, اور تمہیں پتا ہونا چاہیے جس کے ہاتھ میں تلوار ہے یہ عبد المطلب کا پوتا ہے. تو حضرت حمزہ نے بھی یہ جملے وہاں پر ذکر کیے. اب بات جو شجاعت کی چلی ہے تو حضرت نے مرحب کا ذکر کیا کہ مرحب کو کیسے پچھاڑا. تو یہ دیکھیے کہ یہ ابن ہشام نے بہت زبردست اشعار نقل کی ہے, یہ میں نے کچھ دن پہلے اس کو نقل کیا کہ جب مرحب کے ساتھ لڑائی ہوئی تو مرحب کیونکہ پہلوان تھا کہ جب وہ سامنے آیا اور اس نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ میں تمہیں نہیں مارنا چاہتا, تم میرے عزیز ہو, آپ نے فرمایا میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تو میرے رب اور میرے رسول کے مقابلے پر آیا. اور وہ اس قدر لئیم شئیم تھا جس طرح کی بات حضرت نے کی, بالکل ایسی تھا کہ ہر چیز چھوٹی رہ گئی اور مولا علی اونچے ہو گئے. بہت کامیاب جملہ آپ نے فرمایا. مرحب اپنے قد و قامت میں بہت اونچا تھا. مولا مرتضیٰ نے جب اس پر ضربت ماری, وہ پہلوان تھا, اور جب اس کو زمین پر گرایا
تو ایک تو وہ نا بھاگنے میں ستر کھلنا، یہ مولا علی کی ضرب کی رفتار ایسی تھی کہ اس کا ستر کھل گیا۔ اب جب وہ زمین پر گرا تو اس کی کیفیت کیا تھی؟ مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار ہاتھ میں رہتے ہوئے ذکر فرمایا تھا، یہ حضرت مولا کے اشعار ہیں، فرمایا نصر الحجارۃ من صفاحۃ رأیہ، تو پتھروں کی مدد کے لیے آیا تھا بے وقوف شخص، وَنَصَرْتُ رَبِّ مُحَمَّدٍ بِالصَّبَابِ، اور میں اپنے اعتماد سے محمد کے رب کی مدد کے لیے آیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ مولا مرتضیٰ نے وہاں پر یہ جملے کہے، فرمایا نصر الحجارۃ من صفاحۃ رأیہ اللہ وَنَصَرْتُ رَبِّ مُحَمَّدٍ وَنَصَرْتُ رَبَّ مُحَمَّدٍ بِالصَّبَابِ، تو ان بتوں پتھروں کی مدد کے لیے آیا تھا اور میں محمد کے رب کی مدد کے لیے آیا، میرا ارادہ دیکھ اور تیری بے وقوفی دیکھ، تو صفی ہے اور میں صائب ہوں، تو صفی، تو بے وقوف، تو پتھروں کی مدد کے لیے آیا اور میری سمجھ دیکھ میں رب کی مدد کے لیے آیا۔ یہ جملہ فرمایا فَصَدَدْتُ حِينَ تَرَكْتُهُ مُتَجَدِّلًا، فرمایا جب میں نے اس پر وار کیا تو وہ ہاتھی جیسا بندہ صحرا میں ایسا گر کر پڑا ہوا تھا کہ جزعی بین و دکاتی و روابی، فرمایا جس طرح کے ایک خشک کھجور کا تنکا جو ہے وہ صحرا کے اندر پڑا ہوا ہوتا ہے، فرمایا جب میں نے مارا تو وہ زمین پر ایسے گرا جیسے میدان کے اندر ایک خشک لکڑی جو ہے وہ میدان کے اندر پڑی ہوتی، ہل نہیں سکتی۔ اور دیکھیں وہ ستر کی بات جو علامہ صاحب فرما رہے تھے، خود کتنے حیا والے ہیں، کیونکہ شجاعت حیا کا وصف ہے۔ وہ جنگ میں دیکھیے نا کہ مولا کے منہ پر تھوک دیا تو آپ نے چھوڑ دیا، فرمایا اب نہیں ماروں گا تجھے، لیکن آپ دیکھیں غصے میں یہاں تک پہنچ کر پھر کنٹرول، پتہ چلا وہ ذات کے لیے کبھی کوئی کام نہیں کرتے تھے، بلکہ ذات اللہ رسول میں ایسی فنا تھی کہ اس میں خیال بھی کوئی دوسرا نہیں آتا تھا۔ یعنی ایک بندے سے لڑتے ہوئے وہ اور آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، جب آپ اس پر حاوی ہو گئے، اس نے تھوک دیا تو چاہیے کہ اس توہین پر سختی سے ماریں، لیکن ادھر رک گئے، فرمایا اب نہیں ماروں گا، اس لیے کہ اب تو نے میرے منہ پر تھوکا ہے، اب مجھے اپنی ذات کا غصہ آیا، اب ایسا نہ ہو جائے کہ میں تجھے ماروں تو اس میں اللہ کی رضا نہ ہو۔ تو یہ آپ برداشت دیکھیں، ایسے موقع پر رکنا۔ فرماتے ہیں وَأَفَفْتُ عَنْ أَصْوَابِي وَلَوْ أَنَّنِي وَأَفَفْتُ عَنْ أَصْوَابِي وَلَوْ أَنَّنِي كُنْتُ مُقَتَّرَ بَزْنِي أَصْوَابِي، فرمایا جب میں نے تجھے مارا اور تو زمین پر گرا تو اس کے جب ستر کھل گیا تو آپ نے چہرہ پھیلا اور پھیرنے کے بعد اپنی تلوار سے اس کی جو تہبند تھی اس کو صحیح کیا، اس کا ستر کو ڈھانپا اور فرمایا وَأَفَفْتُ عَنْ أَصْوَابِي، میں نے ڈھانپ دیا تجھے تیرے کپڑے کے ساتھ، وَلَوْ أَنَّنِي، اگر تو مجھے مار کے گراتا اور مجھے گراتا اور میرا ستر کھل جاتا تو تو میرے ساتھ یہ بھلائی نہ کرتا، یہ علی ہے تو تجھ سے دشمنی بھی کر رہا ہے تو اعتدال سے کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ میرا مولا ہے، آپ دیکھیں اس مولا کی بہادری دیکھیں، فرمایا دشمنی بھی ہے تو اخلاق کے ساتھ، جنگ بھی ہے تو اخلاق کے ساتھ، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، تیرا جتنا کام تھا اتنا ہی کیا میں نے، اس سے زیادہ نہیں بڑھوں گا، تیرا ستر کھل گیا ہے یہ میری حیا کے خلاف ہے، فرمایا اگر میں گرتا اور میرا ستر کھلتا تو میرے ٹوٹے کر دیتا، لیکن یہ علی ہے کہ جس نے تیرے سے اتنا ہی بدلہ لیا جتنا لینا تھا، تو تیرا ستر کھل گیا اور میں نے اس کو ڈھانپ دیا۔ آخری جملہ دیکھیں کیا کہا آپ نے، فرمایا لا تحسبن اللہ خاذل دینہ، اے عذاب والو کبھی گمان بھی نہیں کرنا کہ اللہ اپنے نبی کو رسوا کر دے، کبھی گمان بھی نہیں کرنا، فرمایا لا تحسبن اللہ خاذل دینہ، یہ گمان بھی نہیں کرنا، یہ کبھی گمان بھی نہیں کرنا احزاب والو اگر تم لشکر 3 گنا 8 گنا 10 گنا زیادہ لے آؤ کہ اللہ اپنے دین اور اپنے نبی کو رسوا کرے گا، فرمایا لا تحسبن اللہ خاذل دینہ ونبیہ یا معاشر الاحزاب، اے معاشر احزاب، اے خندق کے لوگوں، اے آنے والے احزاب کے کفار سن لو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العالمین تم کو غالب کر دے اور اپنے نبی اور اپنے دین کو اللہ رب العالمین جل والا خاسر کرے، فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جملہ دیکھیں میں پھر ذکر کر دینا چاہتا ہوں، فرمایا نصر الحجارۃ عن صفاۃ رأیہ، تو نے ایسی گوشت اپنے اندر پیدا کیا اور تو گدھا کا گدھا ہی رہا، بے وقوف کا بے وقوف ہی رہا، اتنا بڑا گوشت کا پہاڑ بنا، لیکن تجھے سمجھ نہیں آئی کہ لڑنا کس سے اور دوستی کس سے، کیا کہتے ہیں مولا، فرمایا صرف تو نے بدن ہی بڑھایا، صرف تو نے بدن ہی بڑھایا، فرمایا نصر الحجارۃ، اتنا تو احمق ہے کہ پتھروں کی مدد کرنے آیا، اور تیری یہ سمجھ تھی بنا تو بالکل دیو کی طرح ہے، ہاتھی کی طرح ہے، اور تیری سمجھ کچھ نہیں، فرمایا دیکھ میں بدن میں کمزور ہوں لیکن وہ نصرت رب محمد بالصوابی، اور میری عقل دیکھ کہ میں مدد کرنے آیا بھی تو رب کی مدد کرنے آیا، بتوں کی مدد کرنے نہیں آیا۔ یہ سرکار مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جرت ہے، اور جس طرح حضرت نے بھی ذکر فرمایا کہ جو تاریخ الخلفاء کے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اس کو جب کندھے پر اٹھایا تو حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب اٹھا کر آپ نے پھینکا ہے تو کئی مرد جو ہے کہ اس کو ہلا نہیں سکتے تھے، 40 بندے اس کو ہلا نہیں سکتے تھے، وہ دروازہ اتنا وزنی تھا. اور یہی حضرت سرکار سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں، اور دیکھو سچے لوگ ہیں نا، پاکیزہ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں یار دو علی کو جو 3 چیزیں ملی ہیں نا، فاروق اعظم کہتے ہیں اس میں سے کوئی ایک مجھے مل جاتی نا. کتنے پاکیزہ لوگ ہیں. اللہ. یہ تو ہم بعد میں بات کریں گے کہ مولا علی کو کتنی محبت تھی ان سے اور ان کو مولا علی سے کتنی محبت تھی. اب ان کو کتنی محبت ہے یہ ذرا آپ دیکھ لیجیے. لوگ کہتے ہیں جی علی کو جو ہے کہ وہ سمجھا عمر نے، تو میں نے کہا بالکل، علی کو سمجھنے کے لیے بندے کو عمر کا ذہن چاہیے، عمر کا ذہن چاہیے. اللہ واہ 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 کیا. اور عمر کو سمجھنے کے لیے بندے کو علی کی طبیعت چاہیے. اللہ اکبر. جیتے رہیے. جسے فیض علی نہیں ملتا وہ فاروق اعظم کو سمجھ نہیں سکتا، اور جو فاروق کی حقیقی غلامی نہیں ملتی وہ شیر خدا کی طاقت کو جان ہی نہیں سکتا. تو اسی کو حضرت مولا مرتضیٰ نے حضرت عمر نے فرمایا کہ 3 چیزیں علی کو وہ ملی ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک مجھے بھی مل جاتی تو روئے زمین کے سرخ اونٹ اور قیمتی چیزوں سے زیادہ قیمتی تھی. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ خود مستجاب الدعوات ہیں جن کی رائے پر قرآن اتر رہا ہے. یہ وہ ہیں کہ جو ملائے اعلیٰ سے ڈائریکٹ بات جن کے سینے پر اتر رہی ہے. بے شک. اور علی خود کہتے تھے، ایسے یار تھے حضرت علی کے فاروق اعظم، وہ کہتے تھے یار عمر کو مت چھوڑو، جو بولو وہی کر دیتا ہے، اس کو نہ چھڑا کرو، یہ ایسا ہے کہ یہ کچھ بولے گا بات وہی ہو جائے گی. یعنی ایسا اعتماد ہے، یعنی اس منصب پر فاروق اعظم ہے. لیکن آپ غبطہ دے کر کیا کہتے ہیں؟ فرمایا پہلی چیز تو یہ ہے کہ علی کے نکاح میں جو زہرا آئی ہیں رضی اللہ تعالی، سیدہ زہرا پاک جن کے عقد پاک میں آئی اور مقام ان کو یہ حاصل ہوا، تو حضرت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نہیں 1000 احسانات مولا علی پر رہے. گود میں لیا، بچپن میں پالا، اور مجھے تو ایک کیفیت طاری ہوتی ہے کہ سیدہ خدیجہ نے گود میں کھلایا. اب آپ دیکھیے، لیکن حضرت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ساری خدمات کے ساتھ ساتھ وہ تمام نعمت الکبریٰ بتزویج الزہرا، یعنی سرکار نے جو احسانات اور نعمت اکرام علی پر کرنی تھی اس کی منتہا کیا تھا؟ اس کا منتہا یہ تھا کہ جب اپنی لخت جگر سیدہ کونین سیدۃ النساء اہل الجنہ سرکار بطول سیدہ بطول زہرا صلوات اللہ علیہا وعلی بالہا وعلیہا کا نکاح حضرت مولا مرتضیٰ کے ساتھ کریں. اور یہ فرما دیا کہ علی، اللہ نے میری اولاد کو تیری پشت میں رکھا. تو سرکار حضرت سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں یہ وہ ایسی نعمت ہے جو روئے زمین پہ افضل ہے. اور پھر وہی بات جو علامہ صاحب کہہ رہے تھے، فرمایا کہ جو خیبر کا جھنڈا لأوتینک رأیت غدن، کل میں یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا، لأوتین ضرور بضرور یہ دوں گا اس کے ہاتھ پر کہ جس پر اللہ رب العالمین جس کے ہاتھ پر خیبر کو فتح کرے گا. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں واللہ ما احببت الامارۃ الا یومئذ، فرما میں نے کبھی حضور سے کسی منصب کی خواہش نہیں کی، حضور جہاں مجھے کھڑا کر دیں میرے لیے اعزاز تھا کہ میرے آقا نے. لیکن کہا جب حضور نے یہ اعلان کیا نا، دیکھو چاہنے والے قدر والے اس بات کو جانتے ہیں کہ زبان رسالت سے اتنا بڑا ٹائٹل مل رہا ہے کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں. تو وہ تو کلمہ ہی اللہ رسول کے لیے پڑھتے تھے، ان کی کوئی اور غرض نہیں تھی. تو تڑپ گئے یہ کون ہے اتنی بڑی شان کہ رسول اللہ اپنی زبان سے اس کو سند دے رہے ہیں کہ اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ رسول سے. تو سرکار فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے واللہ ما احببت الامارۃ الا یومئذ، میں نے کبھی حضور سے کوئی منصب نہیں مانگا، جہاں حضور نے کھڑا کر دیا وہ، لیکن آج میرا دی چاہتا تھا کہ کاش یہ مجھے مل جائے. اللہ الا یومئذ فاروق اعظم کہہ رہے ہیں. تو یہ کتنی بڑی شان ہے خیبر کی، کیوں نہ قیامت تک اس خیبر کے واقعے کے ڈنکے بجے. یہ اتنی بڑی شان ہے کہ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ واللہ ما احببت الامارۃ الا یومئذ، لیکن کہتے ہیں جب صبح ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی ابن ابی طالب. اب آپ دیکھیں احزاب میں بھی کہتے ہیں کہ میں نے رب کی مدد کی، اور یہاں پر دین کی مدد کے لیے مولا علی کو لایا گیا. تو پھر یا علی مدد کہہ دیا جائے تو اس میں اچھی کیا بات ہے. مولا علی کی نصرت اور مدد کا مظاہرہ تو یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نظر آیا ہے کہ جو ظہور جو ہوا ہے وہ حضرت مولا مرتضیٰ کی ذات. تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں یہ دوسری شان. اور تیسری شان فاروق اعظم کہتے ہیں کہ ہر حال میں مسجد سے گزرنا. مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی ان کی تطہیر کا یہ اعلان کر دیا کہ ہر حال میں گزرنا. یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دی. فاروق اعظم جیسا قداور شخص جو مزاج شناسہ مصطفیٰ کے اندر اولین درجہ رکھتا ہے، جس کے مزاج اور مرضی پر قرآن کا نزول ہو رہا ہو،
اور وہ جس کے آگے مچل کر غبطہ کر رہا ہو وہ علی کتنی شان والا ہوگا. فرمایا یہ 3 شانیں اگر مجھے ملتی تو یہ روئے زمین کی نعمتوں اور سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی تھی جو اللہ نے علی کو عطا فرمائی. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شاہ صاحب کیا کہنے شاہ صاحب کے، ماشاء اللہ. اچھا حضرت، اتنی ہم شان مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سن رہے ہیں، یقیناً بہت زیادہ شان والے ہیں، اور وہ شان بیان کرنے کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا، اتنی شان والے ہیں مولا علی شیر خدا. تو کچھ لوگ جو بکواس کرتے ہیں، اور ایک بات مطلب کلپ بھی اس طریقے سے نظر سے گزرا، بہت حیرت ہوئی مجھے کہ میں نے کہا ایسے عجیب لوگ بھی ہیں، ایسی مخلوق بھی ہیں دنیا میں کہ نعوذ باللہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے شراب پی کر نماز پڑھائی. تو یہ کون سی قوم ہے، یہ کون سی مخلوق ہے جو اس طرح کی باتیں کرتی ہے؟ دیکھیے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، شان مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے جو مثبت پہلو وہ کیوں نہیں لائے جاتے؟ بہت اچھے. ان کی کرامات، ان کی عظمت، ان کا نکھار. مثلا آپ غور کریں، ہماری کتابوں میں علامہ صاحب یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے یعنی عصر سے لے کر یعنی مغرب سے لے کر عشاء کے درمیان، ایک قول عصر سے لے کر مغرب کے درمیان پورا قرآن پڑھ لیتے تھے. اللہ. اس پر لوگ چیخ پڑے کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا تم سے نہیں ہو سکتا، بہت اچھے. یہ تم سے نہیں ہو سکتا. تم علی جیسے ہو سکتے ہو، یہ تم سے نہیں ہو سکتا. اب آپ غور کیجئے، میں اس کے دیکھ رہا تھا تو ایک حوالہ دیکھیے ہمارے بزرگوں نے نقل کیا جو بخاری شریف کتاب الانبیاء کے اندر ہے. حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام اپنے گھوڑے کی پشت پر زین ڈال کر اس کے پٹے کو بند نہیں کر پاتے کہ پوری زبور پڑھ لیتے تھے. اللہ کیا بات. میں نے کہا مسئلہ تو حل کر دیا داؤد علیہ السلام. حل ہو گیا. جب جناب جو نبی کا معجزہ ہوتا ہے وہ ولی کے لیے بطور ولایت مل جانا یہ تو متحقق اور مسلم ہے. بہت اچھے، واہ واہ واہ. تو اس کو قبول کرنے میں حرج کیا ہے، لیکن جب محبت علی سے ہوگی تو بات مکمل ہوگی. اور سرکار نے فرمایا کہ علی سے محبت کرے گا مومن اور علی سے بغض رکھے گا منافق. میں اس پر شاہ صاحب بڑا غور کر رہا تھا، علامہ صاحب یہ کیا بات فرمائی کہ علی سے محبت کرے گا مومن اور بغض رکھے گا منافق. کیوں؟ اس لیے کہ علی سے محبت کرتے ہیں رسول اللہ. منافق کی عادت ہے کہ اس نے رسول کو کبھی قبول نہیں کیا. تو جب رسول کو قبول نہیں کیا تو رسول کے محبوب کو قبول نہیں کیا. اور عاشق وہ ہے جس نے رسول کو قبول کیا تو اس نے علی کو بھی قبول کر لیا. تو لہذا منافق ہے وہ. سورہ منافقون آپ 28ویں پارے میں دیکھ لیجئے، منافق کہتے ہی اس کو ہے جس نے رسول کو دل سے قبول نہیں کیا. تو اب رسول کو قبول کیے بغیر تو اللہ کو قبول کرنا ہوتا نہیں. اب جس طرح اللہ کو قبول کرنے کی دلیل رسول اللہ کی ذات بنی ہے کہ جو اللہ کو قبول ہے وہ رسول ہے، اب رسول کو قبول کرنے کی دلیل مولا علی بنے. تو فرمایا کہ جو علی سے محبت کرے گا وہی مومن ہے، کیونکہ جو رسول سے محبت کرے گا وہ رسول کے محبوب سے بھی محبت کرے گا. اور جو جس نے رسول کو حیثیت نہیں دی اس نے ان کے محبوب کو حیثیت نہیں دی. تو گویا کہ یہ معیار کمال حضرت مولا مرتضیٰ ہے. اس لیے ہمارے بزرگ کہتے تھے بچے جس طرح نعت لکھنا مشکل ہے نا، اس طرح علی پر بات کرنا بھی مشکل ہے. وہ ایک کسوٹی ہے، اس سے محب مفرد بھی پہچانا جائے گا اور مبغض مفرد بھی پہچانا جائے گا. کامیاب وہ رہے گا جو ستری اور سچی باتیں جو ان کا منصب ہے اس میں لے کر چلے گا. مثلا ایک آخری بات عرض کروں، جیسے ان سے محبت کون کرے گا؟ فرمایا مومن. لیکن کیسی محبت؟ جیسا ان کا منصب ہے. اللہ بہت اچھے. جیسا ان کا منصب. کیونکہ ہم کوئی کنی کاٹنے والے تو نہیں ہیں. اب جو سیدھا مولا علی کی تعریف کرے تو کہتے ہیں جھٹ ناسبی ہو گیا. میں نے کہا نہیں، وہ توازن سے بات کرنے والا بہت اچھے، وہ توازن سے بات کرنے والا. محبت کیسی ہوگی؟ دیکھیں، ایک یہ ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ محبت شعر شاعری والی کی جائے جیسے ہوتی ہے؟ ان کو کہا گیا کانٹے کی تعریف کرو، وہ کہیں گے گلاب ہے. تو یہ محبت نہیں. کانٹا گلاب کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کہنے یہ تو بیجا مبالغہ ہے. مینڈکی کو حور بنا رہے ہیں، بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں. کچرے کو کسی عظمت والی چیز سے تشبیہ دے رہے ہیں. ہم نے کہی تو فضول لوگ ہیں جو جھوٹ. فرمایا نا کہ جھوٹے اشعار ایسے ہیں جیسے پیٹ میں پیپ بھرا ہوا. بہت اچھے. قرآن نے یہ کہا. تو ہم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھوٹے مبالغے سے نہیں مانتے. شریعت نے جو ان کے لیے ضابطہ بنایا اس میں ان کو با کمال مانتے. تو محبت بھی وہ چاہیے جو شرعی ہو، جو دین نے متعین کر دیا. اس لیے ہم کہتے ہیں سرکار مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالت اگر مقام افضلیت سے لے تو بعد عثمان غنی قیامت تک کے ہر فرد پر آپ افضل ہیں. اب آپ آ جائیں جزوی فضیلت میں تو پھر جزوی فضیلت میں وہ خاصے آپ کو ملیں جو آپ کا انتخاب اور نکھار ہے جس کو اعلیٰ حضرت امام علیہ السنت نے لکھا ہے. تو لہٰذا یہ وہ ترتیب مولا مرتضیٰ کی ہے کہ آپ سے محبت میں ہی لوگ سمجھ میں آئیں گے، بگڑے بگا بھی وہی،
جو آپ کو اپنی مرضی سے ماننا چاہے گا، بہت اچھے، اور پھنسے گا بھی وہی جو اپنی مرضی سے نہیں ماننا چاہے گا۔ کامیاب وہ ہوگا جو اللہ، رسول اور ان کی زندگی کو دیکھ کر مانے۔ جس طرح میں ایک آخری بات عرض کروں، محدث عبدالرزاق ہیں، وہ مولا مرتضیٰ کے بڑے عاشق تھے، امام بخاری کے استاذوں میں سے ہیں۔ صاحب محرق نے اس پہ لکھا ہے، سوائق نے، امام ابن حجر نے، کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ تم کس کو افضل کہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں اسی کو افضل کہوں گا جب میں علی سے پیار کرتا ہوں تو میرا مولا جس کو افضل کہے گا میں اس کو افضل کہوں گا۔ کہنے کہ کس کو؟ کہا ابو بکر کو۔ فرمایا ابو بکر کو افضل کہنے کی دلیل کیا؟ کہا میرا مولا کہتا ہے تو میں کیسا جھوٹا عاشق بن جاؤں؟ فرمایا جو میرا مولا کہے گا وہ میں کہوں گا۔ یہ ہے علی کے عاشق، جو علی کو بھی مانے اور علی کی بھی مانے۔ کیا کہنے شاہ جی، علی کو بھی مانے کمال کر دیا حضور شاہ اور جی، علی کی بھی مانے۔ تو کیا کہنے محدث شاہ جی۔ عبدالرزاق نے پیمانہ اور توازن بتا دیا کہ مولا علی کو کس درجے کے اندر رکھنا ہے۔ اللہ یہ جو آپ نے ذکر کیا اس کا تھوڑا سا خلاصہ میں نے سوال کا ترتیب میں شاہ صاحب نے تو موتی پرو دی ہیں، صحیح بات ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اسی طرح چرخ اہل سنت پر آپ کو آباد رکھے اللہ تبارک و آمین تعالی۔ آمین آمین۔ جہاں تک حضرت آپ کے سوال کا تعلق ہے، یقین فرمائیں یہ جب پہلی مرتبہ میں نے بات سنی تھی نا تو میں شاید آپ سے بھی زیادہ حیران ہوا تھا، اور یہ جو گتھی تھی لوگوں نے بڑی الجھائی، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کو سلجھا دیا۔ واہ واہ، حضرت شاہ صاحب نے اشارہ دیا ہے نا، سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے لکھا، میں اس کو نا مفہوماً آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ دو ہستیاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں فرمایا، میں مفہوماً اب بتا رہا ہوں، جی جی جی، جو مجھے سمجھ آیا، جو میں آپ عوام تک ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ ان کو یہ کہنا کہ یہ پہلے مسلمان ہیں، تو آپ فرماتے ہیں پہلے نہیں، یہ پہلے سے مسلمان ہیں۔ واہ واہ واہ، واہ واہ، جو مجھے بات واہ سمجھ آئی واہ، حضرت شاہ صاحب کہ صرف یہ کہنا کہ یہ پہلے مسلمان ہیں، فرمایا یہ کیا بات ہے، یہ پہلے سے مسلمان ہیں۔ یہ جو ان پر وقت ہے جو ہم قبول اسلام کہتے ہیں، یہ اظہار اسلام ہے، انہوں نے بہت ظاہر اچھے، فرما دیا، واہ واہ واہ، یہ پہلے واہ سے مسلمان۔ اور وہاں پر سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بات بتائی، آپ نے فرمایا کہ اگر ان کی ترتیب کو دیکھا جائے نا تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر ان کی عالم ذریت کو دیکھا جائے جی، تو عالم ذریت سے لے کر اپنی والدہ کے پیٹ میں آنے تک، روز ولادت تک، اور وہاں سے لے کر سن تمیز تک، اور وہاں سے لے کر حضور کی بعثت تک، اور حضور سی بعثت سے لے کر ان کی وفات تک، جی، فرمایا یہ چاروں زمانے اگر دیکھے جائیں تو ان چاروں زمانوں کے اندر یہ دو ہستیاں مومن بھی تھی، موحد بھی تھی، مؤکن بھی تھی، مسلم بھی تھی، طیب بھی تھی، طاہر بھی تھی، ازکا بھی تھی، اطہر بھی تھی۔ واہ 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 واہ، سیدی اعلیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ساری بات کھول کے ارشاد سبحان فرما دی، اللہ سبحان اللہ، جیسا کہ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا بالکل کبھی یہ جتنی بھی خسائل، وہ جو رذیلہ جن کو کہا جاتا ہے، کبھی آپ کے قریب نہیں آئی۔ یہ کفر، یہ شرک، یہ بت پرستی، یہ شراب، یہ بدکاری، یہ جتنی بھی خسائل رذیلہ ہیں بالکل آپ کے قریب نہیں آئیں۔ سبحان آپ اللہ، ہمیشہ سے طیب و طاہر تھے، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ یہ مومن موحد تھے کہ الیواقیت الجواہر کے اندر علامہ عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے، جی، آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، اللہ رب العزت نے جب ارواح کو جمع فرمایا اور کہا لستو بربکم، کسی کو یاد ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے یاد ہے کہ اللہ نے یہ پوچھا اور مجھے یہ بھی یاد ہے سب سے پہلے کون بولا؟ فرمایا کون بولے تھے؟ فرمایا سب سے پہلے حضور آپ بولے تھے۔ اور اس پر ہمارے صوفیاء نے باقاعدہ تصریح فرمائی ہے، حضور نے فرمایا پھر لوگوں میرے بعد میرا صدیق بولا تھا سب سے پہلے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو پڑھے، بڑے بڑے روض الاظہار کو بڑے بڑے لوگوں نے لکھا ہے اس بات کو، صرف یہاں بات نہیں۔ مولا مرتضیٰ کی بات آئے تو میرا خیال ہے یہ علامہ بدر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ ہیں، صحیح، آپ نے بھی اس بات کو لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت مولا مرتضیٰ جب اپنی والدہ کے شیکم اطہر میں تھی، جب وہ کسی بت کے سامنے جھکنا چاہتی تو آپ ایسی کیفیت بناتے تھے کہ جھکنے دیتے ہی نہیں تھے، کیا وہ تو وہ رہ گئی، یہاں تک معاملہ ہے۔ واہ 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 واہ، تو یہ اس کی تصریحات بھی ملتی ہیں۔ جی، ان بزرگوں کے بارے میں ایسی بات کہنا جو باقیوں کو بچا لیتے ہیں، یار ان کی پھر کیا شان ہوگی؟ اللہ، خدا کا خوف کریں، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر تم قدغن لگانا چاہتے ہو؟ اور پھر اگلی بات، یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے نا، جی، یہ حضرت شاہ صاحب کی میں بطور خاص توجہ چاہتا ہوں، یہ ترمذی میں بھی ہے اور سیاہ کی ایک اور ابو داود میں بھی اگر میرا حافظہ خطا نہیں کرتا تو وہاں پر بھی ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو حضرت سیدہ پاک کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں وہ صدیق اکبر سے ناراض ہو گئیں، تو ہم نے کہا کہ یہ اس کے اندر تلبیس ہے، یہ زہری کا قول ہے، یہ ان کا فرمان نہیں ہے، مہربانی کریں تحقیق کریں۔ تو وہ کہتے نہیں بخاری میں ہے تو لہذا مانیں گے، تو میں نے کہا ظالمو اگر وہ مانو گے تو یہ بھی مانو گے حضرت مولا مرتضیٰ کے بارے میں؟ شرم کرو،
ہم جب عزت اور دفاع کرتے ہیں جیسے شاہ صاحب نے فرمایا ایسا توازن برقرار رکھتے ہیں, ہم نہ وہ مانتے ہیں نہ یہ مانتے ہیں, نہ سیدہ ناراض ہوئی نہ مولا مرتضیٰ نے کبھی کوئی ایسا کام کیا, وہ بھی طیب و طاہر تھے اور یہ بھی طیب و طاہر تھے. تو پہلے تو اس بات کو سمجھا جائے. اور دوسری بات, یہ جتنی بھی کتب حدیث ہیں بالخصوص یہ صحاح, ان کی اکثر احادیث صحیح ہیں. ہر حدیث صحیح ہو یہ ضروری نہیں ہے, یہ ہمارے ہاں قاعدہ ہے. علماء اہل سنت نے اس بات کو بڑی تصریح سے بیان کیا. تو اس پر کلام ہے نا. اس میں ایک راوی تھا جو پہلے علوی تھا بعد میں دشمن علی بنا, اس نے یہ ایک بات کہی اور لوگوں نے بلا تحقیق اس کو بک بک کرنا شروع کر دیا. اور کیا کس نے تھا؟ وہ ایک پر اسرار ڈنگر ڈاکٹر تھا جس نے اس کو سب سے پہلے اٹھایا میڈیا کے اوپر, اور پھر جب طوفان کھڑا ہوا تو پھر نہیں, یوں نہیں تھا یوں. تو بھئی ایسی بات کرتے ہی کیوں؟ بات وہ حضرت شاہ صاحب والی آ گئی کہ جو بندہ نبی سے پیار نہیں کرتا منافق, وہ علی سے کیسے پیار کرے گا؟ تو نبی سے جو پیار کرتا ہے وہی علی سے پیار کرے گا. اور طریقہ کار بھی وہ ہونا چاہیے کہ کانٹے کو پھول نہ کہو اور پھول کو کانٹا نہ کہو. جو چیز ہے وہی کہو گے تو پھر بات بنے گی. تو اصل لوگ مغالطہ کھا گئے, لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آئی. جبکہ دیکھا جائے, میں ایک سادہ بات کہتا ہوں, میں طالب علم کی سطح پر اتر کے میں ایک بات کہتا ہوں, اور یار ان کو ان نشوں کی بات کرتے ہو, خدا کا خوف کرو یار. حضرت مولا مرتضیٰ کے بارے میں ایک جنگ میں تھے, آپ کی پنڈلی میں تیر لگ گیا, نکالتے ہوئے تکلیف ہوتی تھی. جب نماز کا وقت ہوا تو کسی نے کھینچ لیا, سلام پھیرا تو پتہ چلا کہ یہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. میں نے کہا جن کو توحید اور رسالت کا ایسا نشہ تھا وہ یہ نشے کیسے پئیں گے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح نا. خدا کا خوف کرو ظالمو, کبھی ان باتوں کی طرف بھی توجہ کر لیا کرو. اور اس پر میں آخری بات طالب علمانہ حیثیت سے کر رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ مفتی کورس بھی جب کیا جائے تو حضرت حافظ صاحب استاد صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی عالم ٹیک لگا کے بیٹھا ہو تو اسے مسئلہ نہیں پوچھنا چاہیے. مفتی کورس میں یہ لکھا ہے باقاعدہ, فرمایا جب عالم سے مسئلہ پوچھا جائے تو اس کو سیدھا ہو جانا چاہیے, کیونکہ جب ٹیک لگا کے بندہ بیٹھتا ہے تو آدھی عقل ویسے ہی سو جاتی ہے. جب یہاں تک احتیاط ہے یہ ایک مفتی کے منصب کے لیے کہ ٹیک بھی نہ لگائے, باقی تو بڑی دور کی بات ہے. مولا مرتضیٰ وہ ہیں جنہیں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر علی دروازہ ہے. وہ یار چھوٹا سا عالم ہو تو اس کو ٹیک لگانے کی اجازت نہیں, کہیں عقل نہ سو جائے. یہ شرابے مرابے تو عقل کو ہی زائل کر دیتی ہیں. تو پھر کائنات کا سب سے بڑا عالم کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی عقل بھی تھوڑی ہو جائے شرابوں کی وجہ سے, اور وہ سب سے بڑا عالم بھی ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے پیارے محبوب کے اس پیارے دیوانے نے کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا, اس لیے تو سب سے بڑے عالم بھی ہیں اور عقل بھی سب سے اللہ نے اعلیٰ عطا فرمائی. درایت اسی کا تقاضا کرتی ہے, درایت اسی کا تقاضا کرتی ہے. جی درایت اس بات کا تقاضا کرتی ہے. باقی ان باتوں کو سمجھنا چاہیے. یہ حضرت شاہ صاحب نے بڑی باریک بات کی ہے تاکہ کوئی اس پر اگر کسی کو آئے نا وہ تحقیقوں والا مروڑ تو وہ اپنی عقل کو وہیں باندھ کے رکھے. ہم ساری بات جانتے ہیں, یہ ان کی شان و عظمت ہے. اللہ بس ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. آڈینس میں سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو معزز علماء کرام تشریف فرما ہے, اللہم صلی وسلم, تو ہم سوالات شامل کر سکتے ہیں. جی, کیا علی علی کرنے سے بندہ راضی ہو جاتا ہے؟ کیا علی کیا راضی اللہ راضی ہو جاتا ہے؟ اچھا نہیں, آپ کے نا میں سوال سے مجھے جو لگا ہے نا رافضی, ہاں ساتھ والا, یہ میرا خیال مشورہ کرتے رہے کافی دیر سے حضور شاہ صاحب, میں دیکھ رہا تھا اس لیے میں نے کہا ساتھ والے سے مشورہ لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. علی علی کرنے سے بندہ رافضی ہو جاتا ہے. واہ بھائی واہ, یہ حضرت ایک گھڑی ہوئی بات ہے ان لوگوں کی جو محبت علی کی آڑ میں اصل میں صحابہ کی گستاخیاں کرتے ہیں. بندہ علی علی کرنے سے راضی نہیں ہوتا, صحابہ کی گستاخی سے راضی ہوتا ہے. جی سمجھ آ رہی ہے؟ پھر وہ ترتیب کے ساتھ کہ حضرت ابو بکر شیخین ان کی فضیلت کو نہ مانے, اور پھر بالخصوص جو آج کل کے بک بکاڑا کرنے والے ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ, حضرت امیر معاویہ کو, وہ سارے اسی لسٹ میں آ جائیں گے. تو ان کے لیے بھی پیغام ہے, بیٹا علی علی کرنے سے بندہ راضی نہیں ہوتا, یہ یاد رکھ لے. علی علی کرنے سے بندہ راضی نہیں ہوتا ہے, ولی ہو جاتا ہے. ہائے ہائے سبحان اللہ, واہ شاہ جی واہ, سبحان اللہ, کمال ہو گیا. علی علی کرنے سے بندہ ولی ہو جاتا ہے. زندہ باد زندہ باد. میرا سفر شاہ صاحب نے بڑا لمبا سفر تھا, ایک جملے میں طے کر دیا حضرت شاہ صاحب, اللہ آپ کو خیر و برکت دے. تو یہ اصل میں نا ان لوگوں نے پھیلا, ہم علی علی کرتے ہیں, لوگ ہم کو رافضی کہتے ہیں. میں نے کہا نہیں, اور جیسے بابا جی کہتے ہیں نا گل وچ ہو رہا ہے, گل وچ ہو رہا ہے, وہ چھپانا ایسے چاہتے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں, علی علی کرنے سے تو بندہ ولی بن جاتا ہے. وہ درد کچھ اور, پھکی کچھ اور, ہاں پیڑا اور تے پھکیاں اور, یہ بات ہی مکمل ہو گئی. جیتے رہیے شاہ صاحب. جی, اور کوئی سوال کرنا چاہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا علامہ صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ نعت علی کیا ہے اور اس کا پڑھنا کیسا ہے؟ بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نعت علی شریف یہ بزرگوں کے معمولات کے اندر ایک وظیفہ ہے, اور جس طرح کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
انتباہ فی سلاسل اولیاء جو انہوں نے مضامین اور وظائف کو مرتب کیا، اس میں بھی نعت علی شریف کو انہوں نے مرتب کیا، اور یہ ہمیشہ سے چلا آیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وظیفے کا مقصد ہی ایک دعا ہے، اور وہ دعا میں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توسل ہے۔ اب وہ یہ جو ہے کہ بعظمتی کا یا اللہ و بھی ولایتی کا یا علی، تو وہ ولایتی کا یا علی جو ہے یعنی بوسیلتی کا علی، یعنی وہ ایک طویل جملے کا مخفف ہے، یعنی وہاں جو یا علی کہہ کر حروف ندا کے ساتھ علی کو منادہ بنایا جا رہا ہے، تو وہاں پر ایک مضمون اور ایک عبارت پوشیدہ ہے کہ یا اللہ ہماری اس تمام مشکلوں کو تو حل فرما، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت اور جو تو ان کا مرتبہ، ان کی وجاہت تیری بارگاہ کے اندر ہے، اس کے صدقے۔ تو جہاں دیگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو احادیث کے اندر موجود ہے، جس طرح کہ وہ دعا جو نابینا کی دعا ہے، جو آپ دیکھتے ہیں کہ طبرانی شریف کے اندر بھی ہے، سیاہ کے اندر بھی ہے، جو سرکار نے فرمایا تھا کہ جب تجھے وہ مشکل پیش آئے تو دعا کر کہ اللہم انی اسألوکا واتوجہ بکا بنبی رحمت یا محمد انی قد توجہت الی ربک توجہت الی ربک، کہ میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں، تو وہی مضمون، وہی پیرایا، وہی مضمون گویا کہ حضرت سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی ولایت کا بنتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے یہاں پر ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ امت میں راہ جذب کو کھولنے والا علی ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہنے۔ راہ جذب کی کیفیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اللہ رسول پر قربان کر دینا، اور نیت میں اتنا مخلص ہو جانا، اور اس کیفیت کا مظہر بن جانا کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کیفیت۔ لیکن آگے کی جو بات کی ہے باپو وہ ذرا دیکھیے گا، فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ امت میں راہ جذب کو کھولنے والا علی ہے۔ تو جب تعریف مشکل ہوتی ہے تو استاد اس کی مثال پیش کرتا ہے، فار ایگزامپل یوں، تو ایگزامپل سے ڈیفینیشن سمجھ میں آتی ہے۔ تو ڈیفینیشن تو یہ تھی کہ امت میں جذب کی کیفیت یعنی عشق کی کیفیت کو کھولنے والا علی ہے، اور اس کی کامل شخصیت شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ اچھا کچھ سوالات میں بھی آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، تو جس کو جواب آتا ہو وہ ہاتھ بلند کر لے گا۔ یہ بتائیے کہ معصوم ہونا کن کی خصوصیت ہے؟ اللہم صلی علی محمد۔ جی یہ جو چشمے والے ہیں، یہ جو ماشاء اللہ، ذرا پہلوان اسلامی بھائی ان کو، ہاں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معصوم ہونا فرشتوں اور انبیاء کا خاصہ ہے۔ معصوم ہونا انبیاء اور فرشتوں کا خاصہ ہے، یعنی نبی اور فرشتوں کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ آپ کا جواب درست ہے بھائی، سبحان اللہ۔ ان کو بن ہاشم کی طرف سے گفٹ ہیمپر دیا جائے گا۔ میں اس میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ان کا جواب مکمل ہے، لیکن عشق کی ایسی بات مقام صحابہ پر ایک بات دیکھیں، انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ فردن کوئی معصوم نہیں، لیکن جماعت صحابہ اس قدر معتبر تھی کہ ان کا اجماع عصمت والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، یعنی فردن کسی کو معصوم نہیں کہا جائے گا، ٹھیک، اس لیے تو اس کا ان کے اجماع کو کفر قرار دیا گیا ہے کہ امت کے اندر، اس لیے فرمایا کہ امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، تو وہ حق کا قائم رہنا ہی وہ ایک دلیل قطعی بنے گا۔ تو لہذا امت میں فردن یعنی فرد کے اعتبار سے تو انبیاء ایک معصوم ہیں، صحیح، لیکن اس معصوم کے قول پر جب امت کا اجماع ہو جائے تو وہ بدصورت ایک درجے کی عصمت قرار پاتی کہ اس کے انکار کرنے کے بعد بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ اللہ اکبر، بہت اہم حضرت نے توجہ دلائی ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ یہ بتائیے کہ بھائی اذان کی ابتدا کب ہوئی اور اسلام کے سب سے پہلے مؤذن کا نام؟ جی ان کو موقع دیجیے، اوپر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کے سب سے پہلے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ابتدا اذان کی کب سے ہوئی؟ یہ چلیں، آدھا جواب تو آپ نے ٹھیک دیا ہے، اذان کی ابتدا ہجرت کے پہلے سال ہوئی۔ ان کو فوڈ بستی کی طرف سے گفٹ ہیمپر دیا جائے گا۔ یہ بتائیے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ ہے؟ یہ جو نیچے نوجوان بیٹھے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ چچا زاد بھائی، یہ بھی انداز ٹھیک ہے، آپ کا جواب درست ہے بھائی۔ ان کو پھر سوال کریں کہ کوئی اور رشتہ بھی بتائیں حضور کے ساتھ۔
حضور کے ساتھ کوئی اور رشتہ بھی بتائیں جی. ہاں کسی اور جہت سے. کسی اور جیسے یہ اللہ آپ کا ٹھیک ہے بیٹے, آپ کو انعام آپ کا ملے گا. جواب جی. ان کو انعام ملے گا. اجمیری فیبرکس کی طرف سے گفٹ دیا جائے. ماشاء اللہ. جی حضرت آپ ہی انتخاب کریں, میں چاہوں گا جواب کے لیے. وہ اسلام بھائی جی, ان کے ساتھ والے. ساتھ والے ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ آپ داماد مصطفیٰ بھی ہیں. سبحان اللہ. آپ کا جواب بھی درست ہے. درست ہے ماشاء اللہ. بھائی ان کو بھی گفٹ دیا جائے فوڈ بستی کی طرف سے. اور یہ بتائیے کہ بنی ہاشم میں سے پہلے خلیفہ کون تھے؟ تھوڑا مشکل سوال آ جاتا ہے جی تھوڑا مشکل آ جاتے ہیں سوال. غور کر لیں گے تو پھر آسان ہو جائے گا. جی جی. بنو ہاشم میں سے پہلے خلیفہ کون تھے, مطلب جو اس قبیلے میں سے جو بنو ہاشم میں سے کون خلیفہ بنے؟ جی جی ہاں یہ ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک. کون بتائے گا؟ بہت پیارا سوال. ذہن پہ نہیں جواب آتا, کوشش کر لیں. جی آپ بتائیے, معیز کو دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بنی ہاشم میں سے پہلے خلیفہ حضرت علی. اس نے جو نا وہ سمجھ گیا یہ نا, سمجھ گیا. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. بھائی ان کو جنون گارمنٹس کی طرف سے جو ہمارے سوٹ بھیجے ہیں ماشاءاللہ, اسٹچ سوٹ بھیجے ہیں جنون گارمنٹس والوں نے, تو یہ ان کو تحفہ دیا جائے گا. انہوں نے بڑے کامن سینس, یعنی کہ سمجھ کر کے بھائی آج کی رات بھی مولا علی کی رات بہت اچھے ہیں. سبحان اللہ بھائی, کیا کہنے, زبردست. چلیں ایک اور سوال کر لیتے ہیں, پھر ہم علماء کی طرف بڑھیں گے. سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کتنی احادیث مروی ہیں؟ یہ شاید نہ پتا ہو, لیکن اگر تھوڑی تیاری کر کے بندہ آتا ہے نا آج کی رات کے حساب سے تو پھر ذہن میں ہوتا ہے. قریب بھی کوئی بتا دے, قریب بھی بتا دیں. 500 سے 600 کے درمیان ہے, 700 سے 800 کے درمیان ہے, یا 800 سے 900 کے درمیان ہے؟ ویری گڈ, اب صحیح ہوا. جی آپ جواب دیجیے. ہاں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 526. ویسے آپ قریب ہیں. 586 586 آپ کا جواب درست مان لیا جاتا ہے. ماشاءاللہ. بھائی ان کو عادل قادری برانڈ کی طرف سے خوشبو کا تحفہ دیا جائے. ہاں بڑا تحفہ چاہیے ماشاءاللہ. خوشبو ماشاءاللہ, بہت اچھا جواب ماشاءاللہ. حضرت میں چاہوں گا قبلہ شاہ صاحب کے مختصر سا جیسا آپ بہتر مناسب سمجھیں کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دور خلافت اور اس میں جو خدمات تھی اس حوالے سے اگر کچھ تذکرہ ہو جائے. دیکھیے سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت وہ انتہائی مظلوم خلیفہ تھے, کیونکہ امت کی سب سے بڑی ناشکری حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. سرکار علیہ السلام کے پاس کوئی آنے والا آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہر بندے نے دنیا سے رخصت ہونا ہے, ہم آپ سے سنتے بھی ہیں, جب آپ وصال فرمائیں گے تو ہم زکوٰۃ و صدقات کس کے پاس جمع کرائیں؟ فرما ابو بکر کے پاس رضی اللہ. فرما اگر وہ وصال کر گئے, ان کو کوئی حادثہ پیش آیا, فرما عمر. فرما عمر کو کوئی اگر حادثہ پیش آیا رضی اللہ عنہ, فرما عثمان. کہ اگر عثمان غنی کو کوئی حادثہ پیش آیا, فرما پھر تمہارے لیے بربادی ہے. آج دیکھیے کہ فتنوں اور فرقہ واریت کی ابتدا اسی ناشکری اور ناقدری کی وجہ سے, ساری ابتدا وہیں سے شروع ہوئی ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی مبارک اور مقدس شخصیت اور حلیم اور بردبار, وہ اللہ کی طرف سے ایک انعام تھا. وہ ان کی جو امت نے بے توقیری کی ہے, اس کے بعد امت کا شرازہ مجتمع نہیں ہو پایا. اس کے بعد ہی ساری بڑی بڑی جنگیں شروع ہوئی, اختلافات شروع ہوئے, اور بہت نقصان اسلام کو پہنچا. یہاں تک کہ آج بھی جتنے فتنے فسادات ہوئے ہیں وہ عذاب ہے ہی امت کے اوپر, وہ جو ناشکری حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گئی. مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسے حال میں خلافت سنبھالی ہے, اللہ اکبر, کہ وہ شیر خدا ہی سنبھال سکتے تھے. ہر طرف سے شرازہ منتشر تھا اور اجتہادی اختلافات کا ایک انبار تھا. مسائل کو سدھارا جائے, لیکن جنہوں نے حضرت سیدنا عثمان کو شہید کیا تھا ان کی شرارتیں اور ان کا پروپیگنڈا ایسا تھا کہ وہ ہر اہل حق کے گروہ کے اندر چھپ کر انہیں کا نعرہ لے کر گویا کہ باتیں کر رہے تھے. ادھر سے حضرت عثمان غنی ذو النورین کے قصاص کا مسئلہ ہوا. اب حالات ایک طرف سے اتنے خراب ہے کہ ریاست کے حالات کو کیا جائے, یا جناب جو ہے وہ حضرت عثمان غنی ذو النورین کے قصاص کی طرف آیا جائے. تو مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صائب رائے اتنی تھی کہ اہل سنت کے اس بات پہ اجماع ہوا, علی نے جب بھی کچھ کیا حق کیا, اور علی کے مقابلے پر جب بھی کوئی رائے آئی وہ اجتہادی خطا کی آئی.
اور جب بھی کچھ علی نے جو کیا وہ اجتہاد میں ہمیشہ صائب رہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اعتقاد الاحباب کے اندر یہ باتیں ساری تفصیل کے ساتھ لکھی ہے. یہ مولا مرتضیٰ کے سامنے کے جو لوگ ہیں ان کے سامنے کی بات ہو رہی ہے. ایک بات سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو ان کی شہادت کی طرف میں اشارہ کر دیتا ہوں, وہ ایک بات جو آئی تھی, بہت بڑی بات ہم نے کی. ہمارا علم چھوٹا ہے تو ہم اس کی چاشنی, اس کے مقاصد اور اس کے مفاہیم تک ہم نہیں پہنچ پاتے, اس کی اہمیت تک. سرکار نے فرمایا کہ میں نے نزول قرآن پر جہاد کیا ہے, علی تعویل قرآن پر کرے گا. اللہ اکبر. یعنی حضور سید عالم نے جو مولا مرتضیٰ کو منصب دیا ہے, اب ہمارا علم, ہمارے درک, ہم میں پہلی بات ہے کہ کیفیت ہی نہیں ہوتی کہ ہم اس مضمون کی گہرائی کو سمجھے جو سرکار نے ان کو بتایا. فرما میرا علی جو ہے وہ تعویل قرآن پر جہاد کرے گا. مثلا نزول قرآن سے کیا مراد کہ قرآن اتر رہا تھا اور قرآن اصل دین ہے, جب تک قرآن رہے گا دین باقی رہے گا, کتاب جب ختم ہوتی امت ختم ہو جاتی ہے. تو سرکار نے فرما میں نے جہاد اور قربانیاں دے کر اس قرآن کو بچایا, علی اس کی تشریح, اس کے اصل معنی کو بچایا. واہ 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 سبحان اللہ. کہ قرآن تو ہے لیکن جو آیت پڑھی جا رہی ہے یہ اللہ اس کے رسول کی مراد سے کس قدر قریب بات سمجھی جا رہی ہے. لہٰذا مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو سب سے بڑا فتنہ پیدا ہوا یہ کہ قرآن پڑھیں گے ٹھیک لیکن منمانی اس کی تفسیر کریں گے. یہ فتنہ وہاں سے پیدا ہوا جس کو خوارج, یعنی کہ پڑھیں گے قرآن لیکن معنی اپنے مطلب سے نکالیں گے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس جب حضرت مولا کے پاس آئے کہنے لگے وہ آپ کے خلاف جب باتیں کرتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں. تو مولا کا یہ تاریخی جملہ جو حکمت اور دانائی کا ایک تاج بن گیا, فرمایا کلمۃ حق ارید بها الباطل. کلمہ ٹھیک پڑھتے ہیں مراد غلط لیتے ہیں. بہت کلمہ ٹھیک پڑھتے ہیں. یعنی حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ خود یہ چاہتے تھے کہ صلح کا سلسلہ ہو اور جو اصل لوگ حضرت عثمان غنی ذو النورین کے قاتل ہیں ان کو ایکسپوز کیا جائے. بات ہموار ہو گئی, بات قریب آ گئی, دونوں جانب سے حکم کھڑے ہو گئے. حضرت مولا مرتضیٰ کی طرف سے سیدنا موسیٰ اشعری چل پڑے, حضرت معاویہ کی طرف سے حضرت عمر بن عاص چل پڑے. صلح کی کیفیت قریب آ گئی کہ صلح ہو جائے, بیٹھ کر بات کرتے ہیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, ہم یہ کہنا چاہتے ہیں, آپ ہماری بات سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ دونوں بیٹھ کر بات کو کر دیں. اگر بات طے پا جاتی ہے تو اصل میں نیچے جو انتشار کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان غنی پر ظلم ڈھایا وہ ایکسپوز ہو جائیں گے. تو انہوں نے دین کو استعمال کرنے کی کوشش کی اور کہا علی نے کس طرح موسیٰ اشعری کو حکم بنا دیا. قرآن نے تو کہا ہے کہ ان الحکم الا للہ, حکم تو صرف خدا رہے گا, بندہ تو حکم بن ہی نہیں سکتا. تو ان سے کہا کہ کیا آیت پڑھ رہے ہو, علی کو قرآن سکھا رہے ہو جس کے بارے میں رسول اللہ کہتے ہیں کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے, تم علی کو قرآن بتا رہے ہو. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جو شاگرد ہیں حضرت فاروق اعظم کے بھی شاگرد ہیں اور حضرت علی کے بھی شاگرد, وہ فرماتے ہیں میرا استاد یہ کہتا تھا کہ قرآن کی ہر آیت کو میں جانتا ہوں. مولا علی کہتے ہیں کہ یہ رات کو اتری ہے, دن کو اتری ہے, اس کی یہ کب اتری ہے, اس کے مسائل کیا ہیں. تو وہ حضرت مولا علی کے سامنے قرآن اٹھا کر لے آئے, کہنے لگے حکم جو ہے وہ آپ کیسے کسی بندے کو بنا سکتے ہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر ہم تمہیں ماریں گے نہیں, اگر تم نے دلیل سے بات کی ہے نا. تو علی تو اخلاق والا ہے نا, جو تھوک دے تو اس کو چھوڑ دیتا ہے. اب اس ستر کی بات علامہ صاحب کہہ رہے تھے, وہ تو ستر ڈھانپ دیتا ہے. فرما نہیں ہو تو تم بڑے بدبخت, لیکن تم نے بات قرآن کی کی ہے. تو علی دلیل سے پیچھے نہیں ہٹے گا, تلوار نہیں اٹھائے گا. تو آپ نے اپنے چہیتے مناظر حضرت عبداللہ ابن عباس کو آگے کیا, فرما آؤ ان کو دلائل سے بتاؤ. اب وہ آگے بیٹھ گئے اور انہوں نے پھر قرآن کی آیتیں پڑھی, بالخصوص وہ آیت کہ جس میں مرد اور عورت کا جب اختلاف ہو جائے میاں بیوی کا, تو اب ان کو سلجھانے کے لیے کیا کیا جائے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا مرد اور عورت میں اختلاف ہو جائے, بات طلاق تک پہنچ جائے, لیکن صلح کرانی ہو تو ایک حکم مرد کی طرف سے آئے اور ایک حکم عورت کی طرف سے آئے. فرمایا اگر اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں, اللہ تو حاکم حقیقی ہے, لیکن دنیا میں اس کے نظام کو چلانے کے لیے اگر کوئی حاکم نہ بنے تو یہ قرآن حکیم کی بات کیسے کر رہا ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک, اے نبی وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک تجھے حاکم نہ مانے. سورہ 3 میں کیا الیس اللہ باحکم الحاکمین, کیا اللہ کے سوا اللہ, کیا الیس اللہ, کہ اللہ تمام حاکمین کا احکم نہیں. تو اگر اللہ نے کسی کو حاکم بنایا نہیں تو وہ احکم کیسے. تو اس میں 70% سے زیادہ لوگ اس دلیل سے متاثر ہوئے اور انہوں نے توبہ کی, کہ ہم نے مولا کے لیے جو بات کی ہم اس سے توبہ کرتے. لیکن جو 25% سے زیادہ لوگ تھے وہ اپنی اس خباثت پر اڑے رہے. اب حضرت علی نے فرمایا اب ان کے ساتھ قتال ہوگا. اب قتال ہوگا کیونکہ یہ فتنہ ہے. ان کے ساتھ قتال اس لیے ہوگا کہ یہ زخم اب سڑ گیا ہے, اس کو کاٹ کر نہ نکالا جائے تو زندگی چلی جائے گی. یہ اسلام کی زندگی ختم کرنا چاہتے, تو لہٰذا ان کو کاٹ دیا جائے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جنگ شروع ہوئی. جب وہ جنگ ہوئی ہے
تو اس جنگ کے اندر جب خوارج کو مارا گیا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں لاشوں کو پرکھ رہا تھا تو اس میں سے ایک بندے کو جب میں نے نکالا تو اس کے دائیں ہاتھ کی انگلیاں نہیں تھی اور وہ گوشت کا لوتھڑا تھا. تو میں نے ہاتھ اٹھا کر مولا علی کو کہا کہ دیکھیے حضور نے آپ کو آپ کی حیات میں فرمایا تھا, سرکار نے ایک دفعہ اپنی حیات ظاہری میں فرمایا تھا کہ اللہ کے عرش کے سائے تلے وہ ہوگا جو خوارج کو قتل کرے گا, اگر میں ان کو پاؤں تو قوم سمود کی طرح مار ڈالوں. حضرت عمر آگے بڑھے, فرمایا حضور یہ شرف مجھے ملے گا؟ فرمایا نہیں. کہا حضور یہ شرف کس کو ملے گا؟ تو سرکار نے فرمایا وہ جو جوتے گانٹ رہا ہے اس کو. تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں جب میں دیکھا تو وہ علی تھے, میں بھاگ کر گیا اور حضرت علی کو پکڑ کے لایا. میں نے کہا حضور یہ ہے؟ فرمایا ہاں علی, علی قاتل الخوارج ہے. میری امت کے سب سے بڑے فتنے کو ختم کرنے کے لیے علی آگے بڑھے گا. اور اس وقت حضور سید عالم نے آپ کے کن پٹی کی طرف اپنے مبارک ہاتھ رکھا, فرمایا روئے زمین پر دو آدمی بڑے بدبخت ہیں, ایک وہ جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مارا, اور ایک علی جو تجھے یہاں ضربت لگائے گا اور تیری داڑھی پوری جو ہے وہ خون سے بھر جائے گی, اور جو تیرے مقابلے میں لڑنے کے لیے آئیں گے ان میں ایک بندہ وہ ہوگا, حضور نے فرما دیا تھا کہ جس کے ہاتھ کی انگلیاں نہیں ہوں گی اور گوشت کا لوتھڑا ہوگا. ٹھیک اس کے 40 سال کے بعد یہ واقعہ ہو رہا ہے, اور حضرت ابو سعید خدری نے خوارج کی لاشوں میں سے اس بندے کو کھینچ کے نکالا. فرمایا دیکھیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ یہ وہی ہے. اور وہی ہوا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ پر ان خوارج نے جب دیکھا کہ اگر علی اور ان کی دوستی ہو جائے گی تو ہم ایکسپوز ہو جائیں گے, پگڑی باندھنے والے, داڑھی رکھنے والے, قرآن کا بظاہر نام لینے والے, نام اس خبیث کا دیکھیں عبد الرحمن تھا, اس کو ابن ملجم کہتے ہیں. میں نے کہا پورا ایکسپوز کریں. اس ملعون نے قرآن کو بیس بنا کر اور منمانی تفسیر بالرائے کر کے, جو خوارج کا طریقہ تھا, آیت بتوں کے لیے اتر رہی ہے, فٹ مسلمانوں پر کر رہے ہیں. بالکل. آیت کسی اور مقصد کے لیے ہو رہی ہے, فٹ یہ مسلمانوں کے اوپر کر رہے ہیں, لا رہے ہیں اس مقصد کے اوپر. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار میں سب سے بڑا کام یہ لیا گیا جو حضور نے فرمایا کہ میں نے نزول قرآن پر جہاد کیا ہے اور علی جو ہے وہ تعویل قرآن پر جہاد کرے گا. میں بات کو ختم کرتے ہوئے جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. مولا علی کو اعتماد حضور پر اتنا تھا, شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا کہ ایک دن مولا علی کو بڑا شدید بخار آیا. کمزور تو آپ ہو گئے تھے, کیونکہ ایک بندہ جب مولا علی کو ملنے گیا نا کوفے کی مسجد میں, تو مولا علی کا بڑا عاشق تھا, وہ ملنے گیا تو اس نے دیکھا کہ بوڑھا بابا صف کے اندر بیٹھا, افطاری کا وقت ہے, اور جو کی روٹی کو پانی میں ڈبو کر وہ چبا رہا ہے لیکن چبتی نہیں ہے. اللہ, اور کئی دن کی پرانی روٹی ہے. وہ لوٹ کر آیا اور اس نے مطبخ یعنی جو کچن تھا اس میں لوگوں سے کہا کچھ کھانا ہے, نرم روٹی ہے, گرم کھانا ہے. انہوں نے کہا تم نے کھایا نہیں وہاں پر؟ کہ کھا لیا لیکن میں ایک بابا کے لیے لے جا رہا ہوں. کہ کون سے بابا کے لیے؟ تم ہو کون؟ فلاں جگہ سے آؤں. کہ کس سے ملنا چاہتے ہو؟ علی سے. تو کہا کون بابا؟ یہاں تو سب کھا لیتے ہیں. تو کہا وہ جو بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا پگلے وہی تو علی ہے. یہ ایک فخر تھا مولا علی کا. وہ دوڑتا ہوا گیا اور مولا علی سے چمٹ گیا. کہنے کا حضور آپ وہی ہے جنہوں نے خیبر کا دروازہ کھاڑا تھا؟ آپ وہی ہیں جو خیبر کا دروازہ کھاڑا تھا؟ تو یہ آپ سے روٹی کیوں نہیں چب رہی؟ تو مولا علی تو بڑے بردبار تھے اور ان کے ساری والے سر جھکا کر فرمایا اور رحمانی طاقت تھی. فرمایا وہ رحمانی طاقت ہے اور یہ بدنی طاقت. بصرہ میں اتنے بیمار ہو گئے کہ جس کو کہیں کہ قریب الموت. ایک بندے کو مدینے پتا چلا, وہ بڑا عاشق تھا, اس نے اپنی قیمتی چیزیں بیچی اور سواری لے کر بصرہ پہنچا اور مولا علی کے قدموں میں گر گیا کہ حضور, یعنی اب میں کھل کے کیا بتاؤں, حالات ایسے ہو گئے تھے کہ حضور اگر آپ کے ساتھ کوئی نہیں تو آپ میرے ساتھ چلیں, میرا گھر حاضر, میں اپنے ساتھ رکھوں گا. وقت کے خلیفہ کو کہہ رہا ہے. مولا علی نے فرمایا کیوں گھبراتا ہے؟ کہ لگا حضور میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. فرمایا اچھا تو ڈر رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا؟ تو چپ ہو گیا. فرمایا میری داڑھی خون آئی ہے, میری داڑھی پر خون لگا ہے؟ تو کہے گا نہیں. فرمایا پھر میں مروں گا نہیں. میرے رسول نے کہا تھا جب تک میری یہ داڑھی خون سے تر نہیں ہو جائے گی. اور جس وقت مولا علی پر وہ ضربت اس نے ملعون نے لگائی تو آپ نے اپنے بیٹے حسن سے کہا حسن میری داڑھی خون سے رنگ دی گئی؟ تو مولا حسن رو کر کہنے گے حضور ہاں. فرمایا فزت برب کعبہ, خدا کا شکر ہے جو رسول سے میں نے وعدہ کیا تھا اپنی گردن کٹا کر آخری سانس تک میں نے اس کو نبھایا. تو حسن میں مر نہیں رہا, میں ہار نہیں رہا, خدا کی قسم میں جیت گیا. کہ جو میں نے اپنے رسول کے جو میں نے صفا کی پہاڑی پر ہاتھ پکڑ کر کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں کمزور ہوں, میری ٹانگیں پتلی ہیں, لیکن میں مشن میں آپ کے ساتھ ہوں. آج میں نے جان بھی اس حوالے کر دی. اب لوگ قریب آ گئے, بات کو سمیٹتا ہوں. کہنے لگے حضور اپنا کوئی خلیفہ بنا دیں. بہت اچھے. استخلف علینا. تو فرما ما استخلف, میں تم پر کوئی خلیفہ نہیں بناؤں گا. فرما میں تم پر خلیفہ کیوں بناؤں؟ فرما سنو, یہ مستدرک کی روایت ہے, اس سے پورا علی کیا ہے اور علی کی باتیں کیا ہیں. بہت اچھے, کھول کے آ جاتا. اب آپ دیکھیں,
فرمایا میں تم پر خلیفہ نہیں بناؤں گا، اگر اللہ تم سے بھلائی چاہتا ہے تو تم میں جو سب سے بہتر ہے اس پر تم کو جمع کرے گا. اس لیے کہ جب ہمارے نبی نے پردہ کیا تھا تو ہم میں جو سب سے بہتر تھا اس پر ہمیں اللہ نے جمع کر دیا تھا. تو یہ افضلیت صدیق کی کتنی بڑی دلیل ہے. اور سن لیں، افضلیت کا مسئلہ آسان ہلکا نہیں، علی جان دے رہا ہے اور افضلیت کو بیان کر رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آخری جملہ جو مولا مرتضیٰ کی زبان سے نکلا وہ یہی تھا کہ جناب جو ہے کہ اللہ تم پر بھلائی اگر چاہتا ہے تو تم میں جو سب سے خیر ہے اس پر جمع کرے گا. جیسے ہمارے نبی نے جب پردہ کیا تھا تو جو ہم میں سب سے بہتر تھا اس پر اللہ نے ہمیں جمع کر دیا. اور اس دور میں امام مولا حسن سے زیادہ نیک کون تھا؟ تو امام حسن پر پھر ان سبام کا اجماع ہوا. جزاک اللہ خیر. ناظرین اکرام میں اسے بتا دوں کہ کل افطار کی نشریات میں ہم گفتگو کریں گے، قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما ہوں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مولا علی سے پیار. بہت انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو ہوگی. ہمارے سیگمنٹ کا وقت مکمل ہوا، ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. اور میں معزز علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی پیاری گفتگو فرمائی اور ہمیں بہت زبردست انفارمیشن دی، بہت ساری معلومات دی، اور یقیناً مولا علی کی محبت ہم سب کے دلوں میں کئی گنا بڑھ گئے الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین کے نور سے روشن و معمور فرمائے. جاوید بابا صاحب تشریف فرما ہیں، آپ کے لیے عادل قادری برینڈ نے حضور یہ عطر کا تحفہ دیا ہے، آپ اسے قبول فرمائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. علامہ سمر عباس صاحب حضور آپ کا بھی شکریہ. ناظرین آپ کہیں نہیں جائیں گے، ایک مختصر وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارے ثنا خان تشریف لا چکے ہیں. بھائی آج علی علی کرنا ہے، اور اگر مجھے کہنے دیجئے کہ آج بھی علی علی کرنا ہے. واہ واہ واہ. آج بھی علی علی کرنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ علی علی تو ہم مرتے دم تک کرتے رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل کچھ ہی دیر بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. رحمت رمضان، رحمت رمضان، رحمت رمضان، رحمت رمضان. نور کا ہے یہ سماں، یہ سحری و افطار ہو تمہیں مبارک. رمضان